नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-लुग़तुल क़ुरानिल करीम में आज इंशाअल्लाह हमारा लेसन नंबर 17 स्टार्ट हो रहा है और आज इंशाअल्लाह ताला हम स्टडी करेंगे अस्माए ज़माइर को यानी प्रोनाउंस को। अस्मा इस्म की प्लूरल है और ज़माइर ज़मीर की जमा है। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा हैं लिहाजा हम इन्हें कलेक्टिवली अस्माए ज़माइर कहते हैं यानी प्रोनाउंस, हम इन्हें प्लूरल में पुकार रहे हैं। लेकिन बज़ाते ख़ुद ये इसमें ज़मीर कहलाता है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें ज़मीर होता क्या है बुनियादी तौर पे। इसमें ज़मीर जो है ये बेसिकली ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज़ के नाम की जगह इस्तेमाल हो। यानी मैं आपके सामने एक मिसाल रखती हूँ। मैं आपसे कहती हूँ कि अली एक अच्छा बच्चा है, उसके वालिद बिजनेसमैन हैं, वो अपने वालिद का बहुत एहतराम करता है। अब आप ये देख रहे हैं कि मैं अली की जगह वो अपने वालिद का बहुत एहतराम करता है, उसके वालिद बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन हैं। तो ये जो मैं अली की जगह एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, वो, उसे या उसके, तो ये क्या है? ये अली की वो ज़मीर है जो मैं अली की जगह इस्तेमाल कर रही हूँ। यानी अली नाम की जगह मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि एक ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट हम इंग्लिश में भी इस्तेमाल करते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं और यही चीज़ इंशाअल्लाह ताला आज हम अरबी ग्रामर में भी पढ़ेंगे। अरबी की ग्रामर में भी ये चीज़ मौजूद है। कुरान करीम में बेशुमार आपको इनके इस्तेमालात मिलेंगे, यानी अस्माए ज़माइर बेशुमार मकामात पर मिलते हैं आपको। हर आयत में ऑलमोस्ट किसी ना किसी अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने या तो ज़मीर मुनफसिल का इस्तेमाल फरमाया या ज़मीर मुत्तसिल का इस्तेमाल फरमाया। अब ज़मीर मुत्तसिल क्या होती हैं, ज़मीर मुनफसिल क्या होती हैं? ये बेसिकली इसम की यानी इसमें ज़मीर की अक़साम हैं। दो तरह की ज़मीर होती हैं, दोनों दो तरह की, यानी कि प्रोनाउंस हमें समझनी है कुरान करीम के हवाले से। एक है ज़मीर मुनफसिल, मुनफसिल होती हैं डिटैच्ड प्रोनाउंस। नाम से अंदाज़ा हो रहा है अरबी बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लैंग्वेज है और ये खुद ही अपने यानी इनका जो टाइटल होता है ना उसी से बात समझ में आ जाती है कि इसमें हमने पढ़ना क्या है, इस हेडिंग के अंडर हमें क्या चीज़ पढ़ाई जाएगी। तो मुनफसिल जो है ये फसल से है। फसल होता है फासला, दूरी, जुदाई, अलहदा करना, सेपरेट करना। तो ये ऐसी प्रोनाउंस होती हैं जो कि डिटैच्ड होती हैं, अलहदा होके आती हैं, बिल्कुल सेपरेट होके आती हैं। ये एक लफ्ज़ की तरह मौजूद होती हैं कलाम के अंदर, यानी आयत में मौजूद हों या किसी हदीस में मौजूद हों या अरबी किसी इबारत में आप देखें या अरबी किसी बोलचाल में आप सुने, ये हमेशा सेपरेट आती हैं। ये कभी भी किसी लफ्ज़ के साथ जुड़कर नहीं आती हैं। अब लफ्ज़ आपको पता है कि अरबी में तो तीन ही तरह के कलमे हैं, यानी जो बामाना लफ्ज़ है वो तो तीन ही तरह का, या कोई इस्म है या कोई फ़ेल है या कोई हर्फ है। तो ये जो ज़मीर मुनफसिल होती हैं ना, यानी डिटैच्ड प्रोनाउंस होती हैं, ये ना तो इस्म का पार्ट बनती हैं, ना ही ये फ़ेल का पार्ट बनती हैं और ना ही ये हर्फ का पार्ट बनती हैं। ये उनका पार्ट नहीं बनती हैं, उनसे सेपरेट रहती हैं। मौजूद होती हैं कलाम के अंदर लेकिन ये किसी का अटैचमेंट बनकर नहीं आती हैं, सेपरेट आती हैं, अपना एक मीनिंग कंटेन करती हैं और अपना मीनिंग खुद जाहिर करती हैं। ठीक है, एक अलहदा, एक बाकायदा हैसियत रखने वाला लफ्ज़ बनकर आती हैं। होती नाउन ही है, मतलब नाउन की कैटेगरी में इनको पढ़ा जाता है, इस्म की कैटेगरी में पढ़ा जाता है। लेकिन ये किसी इस्म का या किसी फेल या हर्फ का कभी भी हिस्सा बनकर नहीं आएंगी, उनके साथ ये फिल होके नहीं आती, उनका फिलर बनकर, उनका अपेंडिक्स बनकर नहीं आती हैं। इसके मुकाबले में दूसरी तरफ ज़मीर मुत्तसिल होती हैं। ज़मीर मुत्तसिल अटैच्ड प्रोनाउंस होती हैं। मुत्तसिल यानी वसल से है, वाव स्वाद लाम, इसका मीनिंग होता है मिलाना। आपने जो बहुत अच्छी उर्दू बोलने वाले लोग हैं उन्होंने अक्सर ये लफ्ज़ सुना होगा कि सखर और उससे मुत्तसिला देहातों में बहुत सैलाब आया है इस साल, या यूँ सुना होगा कि लाहौर और उससे मुत्तसिला इलाके, कराची और उससे मुत्तसिला इलाके। इस तरह आपने ये लफ्ज़ सुना होगा, अक्सर ये न्यूज़ में भी आता है, अक्सर ये न्यूज़पेपर्स में भी छपता है। और जो अच्छी उर्दू जानते हैं उनको इसका मीनिंग थोड़ा बहुत पता भी है कि वसल क्या होता है। वसल कहते हैं जुदाई ख़त्म करना, मिलाना, मिल जाना। तो वसल से है मुत्तसिल। और नाम से अंदाज़ा हो रहा है ये अटैच्ड प्रोनाउंस होती हैं। ये हमेशा अटैच होकर आती हैं, ये कभी भी सेपरेट नहीं आती हैं। ये किसी भी इस्म का, फ़ेल का या हर्फ का अटैचमेंट बनकर आएंगी, ये उनका एक अपेंडिक्स बनकर आती हैं। इनको अपना मीनिंग ज़ाहिर करने के लिए किसी ना किसी फ़िलर की ज़रूरत होती है। तो इनसे पहले जो भी लफ्ज़ आता है वो इनका फ़िलर बनकर आता है, इनको फ़िल करता है आके, ये उसका अपेंडिक्स बनकर आती हैं। ठीक है, तो ज़मीर मुनफसिल और ज़मीर मुत्तसिल में ये बुनियादी फ़र्क है। इसको अपने पास आप नोट डाउन कीजिए, हाईलाइट कीजिए और
آج ہم ضمیر متصل کو پڑھیں گے، ضمیر منفصل کا جب ٹاپک آئے گا تو پھر انشاءاللہ ہم وہاں پر ان کا ذکر کریں گے۔ ضمیر منفصل کے بارے میں ایک بات آپ کو یہ سمجھا دوں، اور یہیں پر ہی آپ انشاءاللہ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ ضمیر منفصل جو ہوتی ہیں ہمیشہ حالت رفع میں آتی ہیں، یہ کبھی بھی حالت نصب میں یا حالت جر میں نہیں آتی، یہ کبھی بھی اس کو قبول نہیں کرتی ہیں، یہ ہمیشہ آپ کو حالت رفع میں ملیں گی۔ اور جو ضمیر متصل ہوتی ہے نا، یہ حالت نصب یا حالت جر میں ملتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ کبھی بھی حالت رفع میں نہیں ہوتی۔ ضمیر متصل یعنی اٹیچڈ پروناؤن ہمیشہ اس وقت استعمال ہوگی جب آپ کو اعرابی حالت جو ہے یا نصب میں چاہیے یا جر میں چاہیے۔ جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہوگی یا کلام میں کوئی ایسا مقام آئے گا جہاں پر آپ کو اعراب جو ہے وہ حالت نصب یا حالت جر میں چاہیے، وہاں آپ ضمیر متصل استعمال کریں گے، یعنی وہاں پہ پھر آپ یہ والی ضمیر استعمال کریں گے، یہ لفظ استعمال کریں گے جو کہ ضمیر متصل کے طور پر آئے گا۔ اور جہاں پر آپ کو رفع کی ضرورت ہے، یعنی اعراب حالت رفع میں چاہیے، وہاں پھر آپ ضمیر منفصل پر جاتے ہیں، وہاں پھر آپ منفصل کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہیں پر اس بات کو لکھ لیجئے، جب ہم باقاعدہ ابھی ٹاپک میں داخل ہوں گے تو پھر میں آپ کو سمجھاؤں گی مزید اس کی ڈیٹیل۔ تو ضمیر متصل آج ہم پڑھیں گے، ضمیر منفصل آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ضمیر متصل سمجھیں گے۔ سمجھنے سے پہلے ایک بنیادی چیز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، جب بھی کلام ہوتا ہے نا، کوئی گفتگو کر رہا ہو کوئی، تو اس کے نا تین امکانات ہوتے ہیں۔ وہ تین امکانات کیا ہوتے ہیں کہ یا تو جس دیکھیں بات کرنے والے جو ہے نا وہ تین انداز میں کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے علی کا ذکر کیا، علی ایک بہت اچھا لڑکا ہے، اس کے والد بزنس مین ہے، وہ اپنے والد کا بہت احترام کرتا ہے۔ اب یہاں پر نہ میں علی ہوں نہ آپ علی ہیں، علی کوئی تیسرا ہے، کوئی تھرڈ پرسن ہے، وہ غائب ہے، اس کو عربی میں غائب کہتے ہیں، وہ غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ایسا مقام ہے، یعنی علی اس کو میں ایسی پلیسمنٹ میں رکھوں گی، اس کو ایسے مقام پہ اس کو رکھوں گی کہ وہ نہ میں ہوں نہ آپ ہیں، وہ تھرڈ پرسن، تیسرا شخص کوئی تھرڈ پرسن ہے، ٹھیک ہے؟ وہ غائب کا صیغہ ہے، وہ تھرڈ پرسن ہے، اور اس کے لیے یوزولی ہم جو ترجمے میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے وہ، یا اس جیسے میں نے کہا کہ وہ اپنے اس کے والد بزنس مین ہے، وہ اپنے والد کا بہت احترام کرتا ہے، تو علی کی جگہ جو ریپلیسمنٹ ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر کیا استعمال کی ہیں؟ ترجمہ یوزولی کس انداز میں کیا ہے؟ وہ، اس، ٹھیک؟ پھر اب جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے علی کے بارے میں بات کی، ہمیں پتہ چل گیا کہ میں بھی علی نہیں ہوں، آپ بھی علی نہیں ہیں، وہ۔ اب ایک دوسرا امکان یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ میرے جس سے میں براہ راست کلام کر رہی ہوں وہ آپ ہیں، نہ ہی وہ علی ہے نہ ہی وہ میں ہوں، اب آپ کا ذکر ہو رہا ہے، اب میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ اب جو جس کیٹیگری میں جائیں گے نا، آپ حاضر کی کیٹیگری میں ہیں، عربی میں اس کو حاضر کہتے ہیں، اور یہ سیکنڈ پرسن کا صیغہ ہوتا ہے، یہ مقام سیکنڈ پرسن کا ہے، یعنی میں آپ سے کلام کر رہی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار مقامات پر براہ راست ہم سے مخاطب ہو کر بات کی ہے، اللہ نے ہم سے براہ راست کلام کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو مخاطب ہوں ڈائریکٹ ہم ہیں، یو، اللہ نے یو کہہ کے بات کی کہ تمہارا، تمہارے لیے، تمہارا دین، تمہاری زندگی، تمہاری موت، تمہارا عمل، تمہارے اعمال، تمہاری اولاد، تمہارے مال، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے براہ راست کلام فرمایا۔ کیسے پہچانیں گے ہم، کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ یہی ہمارے پاس پروناؤنز ہوتی ہیں جو ہمیں یہ چیز آرام سے سمجھاتی ہیں کہ یہاں کلام کرنے والا کیا کلام فرما رہا ہے اور کس سے کلام فرما رہا ہے، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو سیکنڈ پرسن کا صیغہ جو ہوتا ہے بیسیکلی حاضر کا صیغہ ہوتا ہے، نہ میں نہ وہ، آپ، یو، تمہارا صیغہ ہے یہ، اس کے لیے یوزولی لفظ استعمال کیے جاتے ہیں تم یا آپ، ترجمہ کرتے ہوئے بیسیکلی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حاضر کا صیغہ ہوتا ہے، سیکنڈ پرسن کا صیغہ ہوتا ہے۔ اور اب گفتگو کے درمیان ایک یہ امکان ہوتا ہے کہ نہ اس کی بات ہو رہی نہ تمہاری بات ہو رہی، میری بات ہو رہی ہے، میں اپنی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ یا جو کلام کرنے والا اگر مذکر ہے تو وہ کہے گا میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے نا عربی گرامر میں بھی یہ کیٹیگری کہلاتی ہے متکلم کی کیٹیگری، فرسٹ پرسن کی کیٹیگری، یعنی کہ میں، ناٹ یو، ناٹ دیٹ پرسن، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، نہ ہی آپ کی بات ہو رہی ہے، یہ دیٹ کا صیغہ بھی نہیں، یہ یو کا صیغہ بھی نہیں، یہ ہے میرا صیغہ، آئی، می، وی، اس، یہ صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقامات پر اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم ہیں جو بارش برساتے ہیں، ہم ہیں جو تمہیں اولاد دیتے ہیں، ہم ہیں جو تمہیں رزق عطا کرتے ہیں، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہدایت دینے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کی بے شمار آیات ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین یہاں پہ براہ راست اپنی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، یہ کلام اللہ رب العالمین خصوصاً اپنی طرف منسوب فرما رہے ہیں، اس بات کو، اس آیت کو اللہ نے یہاں پہ اپنا حوالہ دے کے بات فرمائی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں یہی ضمیر بتائے گی، اس ضمیر کو سمجھ کے ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کلام میں اللہ رب العالمین نے
متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے، فرسٹ پرسن کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ تو عربی گرامر میں یہ تین ایسی کیٹیگریز ہوتی ہیں، یہ تین ایسے صیغے ہوتے ہیں۔ تھرڈ پرسن کا صیغہ یعنی وہ، نہ میں نہ آپ، وہ تھرڈ پرسن جو کہ غائب کہلاتا ہے عربی میں۔ سیکنڈ پرسن جس میں نہ میرا ذکر ہو رہا نہ اس کا ذکر ہو رہا، آپ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ آپ کی کیٹیگری ہے، یہ تم کی کیٹیگری، تمہاری کیٹیگری ہے، یہ یو کا صیغہ ہے، تو یہ حاضر ہے، یہ سیکنڈ پرسن، یہ تم ہو۔ اور متکلم جس میں نہ تو تمہاری بات ہو رہی ہے نہ اس کی بات ہو رہی ہے، براہ راست میری بات ہو رہی ہے، متکلم کلام کرنے والے کا اپنا ذاتی ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرسٹ پرسن کی کیٹیگری ہوتی ہے، اور اس کو یوزولی جو ہے میں اور ہم سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے کہ میں نے یہ کلام نازل کیا یا ہم نے یہ کلام نازل کیا، میں یہ بات کہہ رہا ہوں یا ہم یہ بات کہہ رہے ہیں وغیرہ، اس طرح سے اس کو یوں سمجھیں ان جنرل، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ گفتگو کے امکانات اور قرآن کریم میں یہ تینوں صیغے استعمال کیے گئے ہیں۔ تو اب میں آپ لوگوں کو اس چارٹ کے اوپر لے کر جاتی ہوں، جو چارٹ آپ لوگوں کو ایز اٹ از سمجھنا ہے اور آپ لوگوں کو ایز اٹ از اپنے ذہنوں میں رجسٹر بھی کرنا ہے۔ جب تک آپ اس کو ایز اٹ از اٹھا کے اپنے ذہنوں میں رجسٹر نہیں کریں گے، آپ لوگوں کو یہ چیزیں کنفیوز کریں گی، اور آپ لوگ بہت ساری آیات میں جب ترجمہ کریں گے تو پھر ظاہر سی باتیں کنفیوز ہوں گے، تو آپ کو کنفیوز انشاءاللہ نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ لوگوں کو کچھ پریکٹسز کروانے کے بعد ڈائریکٹ آیات میں بھی لے کے جاؤں گی، اور پھر انہی لفظوں کو لے کے نا ہم اس پورے ان 14 کے 14 جو ضمائر ہیں ان کے ساتھ ہم ان کا جو ہے ایک اٹیچمنٹ بنا کے ہم ان کو سمجھ لیں گے، اور پھر اپنی کوشش کریں گے کہ ہم انڈرسٹینڈنگ میں ہماری جو ہے کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور سمجھا دوں، کیونکہ یہ اسم ہے، میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ جب بھی اسم آپ کے سامنے آئے گا، اسم کو آپ نے بنیادی طور پر 4 باتوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، یعنی اسم کی جو 4 بیسک فیچرز ہیں انہیں سمجھے بغیر بات آگے نہیں بڑھتی، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسم کا ایک جینڈر ہے، جنس ہم کو پتہ ہے، یہاں پر ہمیں جب بھی ہم تھرڈ پرسن کی بات کر رہے ہوں گے، یعنی غائب کی بات کر رہے ہوں گے، حاضر کی بات کر رہے ہوں گے، متکلم کی بات کر رہے ہوں گے، ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ مذکر کے لیے الگ کیٹیگری ہوگی، مؤنث کے لیے الگ کیٹیگری ہوگی۔ عربی بہت ہی زیادہ یوں کہہ لیجیے کہ سفسٹیکیٹڈ لینگویج ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہر چیز کی ایک اپنی اپنی کیٹیگری علیحدہ علیحدہ بنے گی۔ تو جینڈر کے اعتبار سے مذکر مؤنث کو ہم الگ الگ کیٹیگرائز کریں گے۔ صرف متکلم کا ایسا صیغہ ہے، یہ والا جو صیغہ ہے صرف فرسٹ پرسن کا صیغہ ایسا ہے جس میں کامن جینڈر ہے۔ کامن جینڈر سے کیا مراد ہے؟ کامن جینڈر سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر چاہے مذکر کلام کر رہا ہو چاہے مؤنث کلام کر رہی ہو، یہاں پر دونوں کے لیے جو ہے وہ سیم ضمیر استعمال کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ سیم ہوگی ضمیر، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا جینڈر کے اعتبار سے۔ اب دوسری چیز جو اسم کے بارے میں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، وہ ظاہر سی بات ہے نمبر آپ کو پتہ ہونا چاہیے، عدد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واحد ٹریٹ کیا جا رہا ہے، تثنیہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے یا جمع ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر ضمیر جو ہیں یہ علیحدہ علیحدہ کیٹیگرائز کی گئی ہیں۔ واحد کی اپنی ضمیر ہوگی مذکر کے لیے، واحد کی اپنی ضمیر ہوگی مؤنث کے لیے غائب کے صیغے میں۔ اسی طرح حاضر کے صیغے میں بھی واحد کی اپنی مذکر کی ضمیر ہے، مؤنث کی الگ اپنی ضمیر ہے حاضر میں، جبکہ واحد کی ضمیر مذکر اور مؤنث متکلم کے صیغے میں یعنی فرسٹ پرسن کے صیغے میں جو واحد کی جو ضمیر ہے نا وہ مذکر کے لیے مؤنث کے لیے دونوں کے لیے سیم ہے، سملر ہے، ٹھیک ہے؟ پھر تثنیہ میں تثنیہ میں بھی غائب مذکر مؤنث علیحدہ 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 کیٹیگرائز کی گئی ہیں۔ حاضر کے لیے بھی مذکر مؤنث تثنیہ علیحدہ علیحدہ کیٹیگرائز کی گئی ہیں، لیکن جب متکلم کی بات آئے گی تو اس میں تثنیہ اور جمع یعنی 2 ہوں چاہے 3 اور 3 سے زیادہ ہوں، ایک ہی لفظ استعمال کیا گیا، یعنی ایک ہی ضمیر استعمال کی گئی ہے جو ہے نا، یہ والی، ٹھیک ہے؟ یہ والی ضمیر استعمال کی گئی ہے، تو یہی آئے گی، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ یعنی یہاں پر جو ہے کامن جینڈر اور پلس کامن نمبر، یعنی تثنیہ اور جمع کے لیے نمبر بھی کامن اور یوں کہہ لیجئے کہ جینڈر بھی کامن۔ صرف متکلم کا صیغہ یہ فرسٹ پرسن کی کیٹیگری ایسی اسپیشل کیٹیگری ہے جس میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ادروائز حاضر ہو یعنی سیکنڈ پرسن اور غائب ہو یعنی کہ تھرڈ پرسن، تو ان میں جو ہے آپ کو یہ تمیز رکھنی ہے۔ آل دو بہت سمپل ایک اور چیز آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ یہاں پر بھی تثنیہ میں بھی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہما کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، اور حاضر کے صیغے میں بھی مذکر اور مؤنث کے لیے کما کا صیغہ کما کی ضمیر استعمال کی جا رہی ہے۔ اب یہ ہما اور کما چاہے مذکر مؤنث ہیں چاہے یعنی مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، یہ ہما اور کما دونوں ہی کے لیے سملر ہیں۔ تو کنفیوژن ہو سکتی ہے نا کہ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے، بہت سمپلی آئیڈینٹیفائی کریں گے، جو سیاق و سباق ہوتا ہے نا وہ آپ کو بتا دیتا ہے، یعنی یہ ضمیر آنے سے پہلے کسی لفظ کو اللہ تعالیٰ نے
استعمال ضرور فرمایا ہوتا ہے کہ کلام کس کے متعلق ہو رہا ہے، پھر اس کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے. جیسے میں نے ڈائریکٹ اٹھا کے یہ تو نہیں کہہ دیا تھا کہ اس کے والد بزنس مین ہیں، وہ اپنے والد کا بہت احترام کرتا ہے. اگر میں اس طرح بات شروع کرتی تو آپ میرا منہ دیکھ رہے ہوتے کہ کس کی بات ہو رہی، کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں. ہماری جو یہ جو ہمیں بتا رہی ہیں، ہمیں جو پڑھا رہی ہیں ہماری ٹیچر، یہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں. لیکن جب میں نے آپ لوگوں کے سامنے بات شروع کی تو یقیناً میں نے آپ کو پہلے نام بتایا، میں نے حوالہ دیا، میں نے آپ کو یہ پورا واضح طور پہ بتایا کہ میں علی کے بارے میں بات کر رہی ہوں، اور علی واحد ہے، مذکر ہے اور غائب کا صیغہ ہے، کیونکہ علی میں بھی نہیں ہوں، علی آپ بھی نہیں ہیں، علی غائب ہے. تو یہ چیز قرآن کریم میں بھی رب العالمین نے بہت واضح انداز میں ہمارے سامنے یہ تمام چیزیں جو ہیں بیان فرمائی ہیں. ہمیں پہچاننا آنا چاہیے، فہم فہم ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے، ہم اس کو سمجھ لیں گے. یہ تو اللہ کا مہربانی ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں یہ آسان آسان سے لفظ دے دیے دونوں ہی کیٹیگریز میں، کہ ہمیں ان میں کنفیوژن نہیں ہوتی، ہماری زبان پر آنا بہت آسان ہو جاتا ہے. یعنی مذکر ہو، مؤنث ہو، تثنیہ کا صیغہ ہوگا غائب کا تو ہم اس کے لیے ہما استعمال کرتے ہیں. اب وہ مذکر کے لیے یوز ہوا ہے یا مؤنث کے لیے یوز ہوا ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا ہم جب آیت دیکھیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا اس کے سباق سے. اسی طرح جب حاضر میں تثنیہ کا صیغہ آئے گا تو چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کے لیے استعمال کما ہی ہوا ہے. تو کما جو ہے ہم جب سیاق و سباق دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ مؤنث کے لیے دو کا ذکر آ رہا ہے، یعنی تم دو مؤنث کما، اور وہ دو مؤنث یا مذکر ہما. یہ بات ہم کو جو ہے سیاق و سباق بتائے گی. ٹھیک ہے، تو ہما اور کما تو بہت ہی کامنلی ہم سمجھ لیں گے، آسانی سے ہماری زبان پر یہ چڑھ جائیں گے. اب ہمیں یاد کن کو کرنا ہے، غور کن کے اوپر کرنا ہے. ہو، ہما، ہم، یعنی ہو کو دیکھنا ہے اور ہم کو دیکھنا ہے، اور ہما تو دونوں کے لیے ایک جیسا ہی ہے. تو ہو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اور جمع ہم ہے غائب کا صیغہ مذکر کے لیے. مونس کے لیے ہا کا صیغہ آتا ہے، اور جمع کے لیے جو ہے بیسیکلی مونس میں ہننا کا صیغہ آتا ہے. تو یہ والی جو کیٹیگری ہے نا، یہ والی یہ بیسیکلی ہے یہ تھرڈ پرسن کی غائب کی کیٹیگری. ہو، ہما، ہم، اور ہا، ہما، ہننا. ٹھیک، تو آپ نے اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ اسی طرح ایز اٹ از اپنے ذہنوں میں اٹھانا ہے پلیسمنٹ کے ساتھ، اور آپ نے اس کو رجسٹر کر لینا ہے. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا. سیکنڈ پرسن میں آ جائیے. سیکنڈ پرسن میں آپ کو جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ یہ حاضر کا صیغہ ہے، یہ اسپیسیفکلی یو کی کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں مذکر کے لیے جو ہے کا، اور تثنیہ کے لیے کما، یعنی مذکر کی بات ہو رہی ہے، اور جمع کے لیے کم، تو کا، کما، کم. اور مونس کے لیے واحد مونس کی بات ہو رہی ہے تو کی، تثنیہ مونس کی بات ہو رہی تو کما، اور جمع مونس کی بات ہو رہی تو کننا. یعنی ایک کی بات ہو رہی تو کی، دو کی بات ہو رہی ہے تو کما، اور تین سے زیادہ کی بات ہو رہی تو کننا. کا، کما، کم، کی، کما، کننا. ٹھیک ہے، اور پھر جب فرسٹ پرسن پہ آپ آئیں گے یا متکلم پہ آئیں گے، سوری یا متکلم کہیں، سوری آئی ایم سو سوری، جب آپ فرسٹ پرسن کے صیغے میں آئیں گے، آپ متکلم کے صیغے میں آئیں گے، تو پھر واحد جو ہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس میں یہ یا استعمال کی جاتی ہے جو کہ کہلاتی ہے یا متکلم. یہ یا متکلم کہلاتی ہے، اور یہ مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے کامن ہوتی ہے. اور یہیں پر نوٹ کر لیجئے اپنے پاس، اپنے نوٹس میں یہیں لکھ لیجئے کہ یہ یا جو ہے اس کی ایک ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی اس سے پہلے یہ جو ڈیش ہے نا، یہ ڈیش کیا بتا رہا ہے کہ یہاں یا تو کوئی اسم لگے گا یا کوئی فعل لگے گا یا پھر کوئی حرف ہوگا جس کا یہ یا حصہ بن کر آئے گی، اٹیچمنٹ بن کر آئے گی. اس سے پہلے کوئی فلر اس کو چاہیے. تو جب بھی یہ یا آتی ہے نا تو یہ یا جو ہے تھوڑی سی ڈیمانڈنگ ہے، اور یہ ڈیمانڈ یہ کرتی ہے کہ جو بھی میرے ساتھ لفظ آ کے جڑے گا، جو بھی فلر ہوگا، اس کا آخری حرف زیر کے ساتھ آئے. یہ کبھی بھی اس کو پیش کے ساتھ قبول نہیں کرتی ہے، کبھی بھی اس کو جو ہے بیسیکلی نہ پیش کے ساتھ قبول کرے گی نہ زبر کے ساتھ قبول کرے گی. یہ چاہتی ہے کہ میرے سے پہلے جو بھی لفظ آئے وہ زیر ہو کے آئے. جو بھی لفظ ہو اس کا آخری حرف زیر کے ساتھ ہوگا تو ایکسیپٹیبل ہے، ادروائز میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گی. یہ اس کو زیر کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ یا جو ہے یہ یا متکلم کی یا ہے، اور یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے کیا ہے؟ کامن. ٹھیک ہے، اور جو نا ہے وہ تثنیہ میں بھی اور جمع میں بھی نہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے، یعنی مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اور تثنیہ ہو چاہے جمع ہو، یہ کامن ہے. تو یہ ہیں وہ 14 ضمیریں، 14 ضمائر جو کہ آپ کو کیسے ملتے ہیں؟ آپ کو حالت جر میں یا حالت نصب میں ملتے ہیں. میں آپ لوگوں کے سامنے آج اس وقت بیسیکلی جو استعمالات ہیں نا وہ دو طرح کے بتاؤں گی، یعنی دو طرح کے استعمالات ہیں ایکچولی ان کے. یہ جو ضمیر متصل ہیں، میں آج آپ لوگوں کے سامنے جو پہلا استعمال ہے نا وہ بتاؤں گی. یعنی میں آپ کو مرکب اضافی کے ساتھ آج سمجھاؤں گی. آج کا میرا ٹاپک ہے مرکب اضافی میں ضمیر متصل کا استعمال. اس کے بعد اگلے لیکچر میں انشاءاللہ
ताला मैं आप लोगों को हुरूफ जारा के साथ इसका इस्तेमाल बताऊंगी। आज हम मुरक्कब इजाफी में इसका इस्तेमाल करेंगे। अब मुरक्कब इजाफी, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि मुरक्कब इजाफी जो है ये एक ऐसा नाकिस मुरक्कब होता है जिसमें आपको पता है कि कम से कम दो अस्मा जो हैं मौजूद होते हैं। एक कहलाता है मुदाफ और दूसरा कहलाता है मुदाफुन इलैह। ये दो अस्मा एक दूसरे के साथ एक निस्बत कायम करते हैं, यानी एक इस्म दूसरे इस्म के साथ अपनी एक निस्बत, अपने एक ताल्लुक का इजहार करता है, यानी वो उसके साथ कोई ना कोई निस्बत रखता है, उसका एक इजहार होता है मुरक्कब इजाफी में। इसी वजह से इसको जो है यानी इजाफत होती है इसके अंदर, एक पोजेशन होती है इसके अंदर, इस मुरक्कब के अंदर। तो एक पार्ट जो है मुजाफ कहलाता है, दूसरा पार्ट मुजाफुन इलैह कहलाता है। मुजाफुन इलैह हमेशा हालत जर में आता है, वो कभी भी हालत नस्ब या हालत रफ में नहीं होगा, हमेशा हालत जर में होगा। लिहाजा आज जो मैं मुरक्कब इजाफी में ज़माइर का इस्तेमाल कर आपको सिखा रही हूँ ना, ये इसीलिए सिखा रही हूँ। ज़मीर वाला चार्ट, आप ये जो ज़मीर है ये आपको जर वाला चार्ट इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि हमने मुरक्कब इजाफी के साथ इसका इस्तेमाल देखना है। और ये जो चार्ट मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, ये चार्ट जो है ये बेसिकली कौन सा है जो हम हालत जर में या हालत नस्ब में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि ये वाला वो चार्ट है जिसको हम मुरक्कब इजाफी में जब इस्तेमाल करेंगे तो मुजाफुन इलैह की जगह पर हम इन ज़माइर को इस्तेमाल करेंगे, ये ज़मीरें इस्तेमाल होंगी। ठीक है, अभी मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करवाऊंगी तो फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जब इसम की हम पहचान करेंगे तो इसमें जेंडर, नंबर और इराब आपको पता चल गया कि ये इराब जो है बेसिकली कौन सा है, या ये नस्ब है या ये जर है। अभी जो हम इस्तेमाल करेंगे मुजाफुन इलैह के तौर पर इस्तेमाल करेंगे इन ज़मीरों को, तो हमें पता है कि वो तो होती है हालत जर में। ठीक है, तो ये जर या नस्ब में इस्तेमाल होने वाला चार्ट है, इसको अपने जहनों में रखिएगा। एज इट इज़ उठाएं, रजिस्टर कर लें इनकी प्लेसमेंट्स के साथ। और अब तीसरी कैटेगरी जान लेने के बाद चौथी कैटेगरी क्या है कि ये डेफिनेट होते हैं या इनडेफिनेट होते हैं। तो ये बात आपको बताना चाहिए कि ये डेफिनेट होते हैं। जब मैं आपकी बात कर रही हूँ ना तो मैं आपकी बात कर रही हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रही, अपनी बात नहीं कर रही। जब मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मैं उसकी बात नहीं कर रही, आपकी बात नहीं कर रही। इट मीन्स कि ये बड़े मारूफ हैं, बहुत डेफिनेट हैं, बहुत स्पेसिफिक हैं, बड़े पर्टिकुलर हैं। ठीक है, और फिर जब याद होगा आप लोगों को, मैंने जब आप लोगों को मारिफा की 7 कैटेगरीज पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें अलम मारिफा होते हैं, इसमें इशारा मारिफा होते हैं, इसमें ज़मीर मारिफा होती हैं, यानी अस्माए ज़मायर मैंने आपको बताया था मारिफा होते हैं। फिर इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी बताया था इसमें मौसूला मारिफा होते हैं, मुज़ाफ़ इलल मारिफा भी मारिफा की कैटेगरी में ही पड़ा। मुज़ाफ़ इलल मारिफा जो है वो भी मुज़ाफ़ की उसकी मारिफा की ही कैटेगरी में बताया था आप लोगों को। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि मुअर्रफ़ बिल लाम, ये भी मारिफा होते हैं। ठीक है ना, मारिफा बनाने वाला लाम जो होता है लाम तारीफ, ये मुअर्रफ़ बिल लाम होता है, तो ये भी मारिफा ही की कैटेगरी में मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था मुनादा, वो भी मारिफा। तो ये 7 कैटेगरीज ऐसी थी जो कि हम मारिफा के तौर पर पढ़ते हैं, ये कभी भी नकरा नहीं होते हैं। तो आज हम जो अस्माए ज़माइर पढ़ रहे हैं ये आपके जहनों में होने चाहिए कि चाहे वो मुत्तसिल हों चाहे वो मुनफसिल हों, हमेशा मारिफा होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं, ये कभी भी नकरा नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसम के 4 बेसिक बुनियादी फीचर्स जो हैं, जिनसे आपको पता चल गया कि हर ज़मीर का एक अपना अलग जेंडर है जो हमने स्टडी करना है सिवाय मुतकल्लिम वाली कैटेगरी के। फिर नंबर हमें पता चल गया कि नंबर वाहिद, ड्वेल एंड प्लूरल, यानी सिंगुलर, ड्वेल एंड प्लूरल, आपको ये अलहदा अलहदा कैटेगराइज किए हुए हैं। सिर्फ आपको जो मुतकल्लिम वाली कैटेगरी वो स्पेशल है, उसमें आपको पता है कि आपका ड्वेल और आपका प्लूरल जो है उसमें एक ही ज़मीर इस्तेमाल होगी। और जो मुतकल्लिम का जो जेंडर है उसमें आपको पता है कि जो वाहिद की जो कैटेगरी उसमें आपको मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए एक ही ज़मीर आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये ज़रा स्पेशल कैटेगरी मुतकल्लिम वाली। और बाकी सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ चुकी हैं कि एराब जो है वो इसका हालत जर में पढ़ रहे हैं अभी हम, और नस्ब में भी यही वाला चार्ट इस्तेमाल होगा। अलबत्ता मुनफसिल वाला जो है वो हालत रफ का चार्ट है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हमने इसके इस्म होने के हवाले से वो चारों फीचर्स को भी डिस्कस कर लिया। हमें ये भी पता चल गया कि जो डैश नज़र आ रहे हैं ये इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये मुत्तसिल ज़मायर हैं और इनके साथ कोई ना कोई अटैचमेंट हमें लाजमी तौर पर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ तो आपके सामने इंशाल्लाह क्लियर हो गई है। अब हम थोड़ा सा जो है इसकी स्टार्ट करते हैं, अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। कुछ कुरान करीम की आयत से शुरू करते हैं और कुछ इस तरह की जो इस्म हैं उनसे हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे हम जुमले बनाएंगे। हम मुरक्कब इजाफी में इनका इस्तेमाल देख रहे हैं, तो मुरक्कब इजाफी का आपको रूल पता है। छोटा सा मैं आप लोगों के सामने एक हवाला देके आप लोगों को रिकॉल करवा दूं, आप लोगों की मेमोरीज में थोड़ा सा रिफ्रेश करवा दूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपके सामने कहती हूँ कि
चलें हम किस से ले लेते हैं हम बात को, हम बैत से ले लेते हैं बात को। ठीक है, हम बैत की बात करते हैं। घर, घर हम कह देते हैं कि अली का घर। ठीक है, अली का घर। अब अली का घर, आपको पता है कि घर की निस्बत किसके साथ है? अली के साथ। घर कौन है? घर मुदाफ है। ठीक। और अली जो है मुदाफुन इलैह है। ये सारी चीज़ें हमने क्योंकि पढ़ ली हैं, हमें पीछे मालूम है, हम इनको लंबी डिटेल्स में मज़ीद अब नहीं जाएंगे। हमें सिर्फ इसको जो है बुनियादी तौर पर किस तरह से रिकॉल करना, रिकॉल करा के आगे बढ़ जाएंगे। अली जो है वो जाहिर सी बात है मुदाफुन इलैह है। इसकी शर्त ये है कि अली जो है इसने हमेशा हालत जर में आना है। बैतु अलीयन। ठीक। तो बैतु अलीयन यानी अली का घर। बैतु अलीयन, अली का घर। ठीक हो गया। बैतु अलीयन, मुदाफ के ऊपर ना अलिफ लाम है ना तनवीन है, और मुदाफुन इलैह जो है वो हालत जर में है, लिहाजा बैतु अलीयन मारिफा है, लिहाजा हम अलिफ लाम तो लगाएंगे नहीं। और अलीयन जो है ये हालत जर में दो जेर के साथ इसलिए आ रहा है क्योंकि अली जो है ये मुनसरिफ इसम है। ये गैर मुनसरिफ इसम नहीं है कि सिंगल जेर लेगा, ये दो जेर ले लेगा आराम से। अलीयुन अलीयन अलीयन। ठीक है। चलिए, बैतु अलीयन। अब मुझे अगर कहना हो अली का घर, लेकिन मुझे अली की जगह अली की ज़मीर इस्तेमाल करनी है और मुझे कहना हो उसका घर, तो मैं कर सकती हूँ, मेरे लिए आसानी है, मैं कर सकती हूँ। तो मैं अली की जगह उस लिख सकती हूँ। अब जब मैंने उस लिख दिया तो उसका तर्जुमा अली तो नहीं है ना, तो उसके लिए मेरे पास कोई ना कोई तर्जुमा होना चाहिए। अब मेरे पास तर्जुमा जो है, जाहिर सी बात है उसके लिए अरबी में कोई ना कोई ऐसा ज़मीर इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने आपको बताया इसमें ज़मीर होता ही ऐसा लफ्ज़ है जो किसी इस्म की जगह उसको रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो अब जब उसका जिक्र आया, अली कौन था? अली को मैंने अगर एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि अली वाहिद है, अली मुज़क्कर है, और अली ना मैं हूँ ना अली आप हैं, अली वो है, यानी अली थर्ड पर्सन है। तो मुझे कहाँ जाना है? गायब के सीगे में जाना है। मैं कहाँ जाऊँगी? गायब के सीगे में, मुज़क्कर के सीगे में, और वाहिद के सीगे में। तो जब मैं गायब मुज़क्कर वाहिद के सीगे में गई तो मुझे मिला हु। जब मुझे हु मिला तो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया हु। और अब मेरे पास ये जो लफ्ज़ बनेगा ये बनेगा बैतू हु। तो ये मेरा पहला सीगा, पहला मेरा जो है आ गया, पहला मेरा तर्जुमा हो गया। उसका घर बैतू हु। ठीक। उसका घर बैतू हु। मुझे कैसे पता चला उसका घर? उस कौन है? हु। हु कौन है? हु अली के लिए इस्तेमाल किया था मैंने। और यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अली था, वो खालिद था, वो महमूद था। हु की बात हो रही है, इट मीन्स कि ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है, मुज़क्कर की बात हो रही है और वाहिद की बात हो रही है। इस हु को देख के मैं पहचान जाऊंगी कि किसी वाहिद मुज़क्कर गायब की बात हो रही है, यानी उसका घर बैतू हु। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर अगर मुझे कहना हो कि उन दो का घर, ठीक है, मैं कहना चाहूँ उन दो का घर, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल बात हो रही थी खालिद और महमूद की, और मैंने कहा खालिद और महमूद का घर, लेकिन मैंने खालिद और महमूद को उनसे रिप्लेस कर दिया, उन दो से रिप्लेस कर दिया, उन दो का घर। तो अब मेरे पास जाहिर सी बात है उनकी बात हो रही है, आप दो की बात नहीं हो रही, या हम दो की बात नहीं हो रही है, उन दो की बात हो रही है, यानी गायब का सीगा है। उन दो के लिए मुज़क्कर में मैं कहाँ जाऊंगी? हुमा पे जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ हुमा। यस, मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ हुमा। तो अब मैं यहाँ पर भी इस्तेमाल कर लूंगी बैतु हुमा। अब मुझे ये बात किस तरह पता चली? बैतु हुमा ये दो मर्दों की बात हो रही है क्योंकि सियाको सबाक बता रहा है। अगर मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कह दिया होता उन दो का घर, और मैंने ये कहा होता बैतु हुमा, तो आपके दिमागों में कंफ्यूजन आएगी कि बैतु हुमा ये खवातीन के बारे में, खवातीन दो खवातीन यानी वो जो दो खवातीन है उनके बारे में बात हो रही है, या जो दो मर्द हजरात हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब कलाम फरमाया ना, तो पीछे सियाको सबाक में इस बात की वजाहत परवरदिगार ने फरमाई है कि किसके मुताल्लिक बात हो रही है। ये जब हम पढ़ रहे होते हैं पीछे से सयाको सबाक मिला के देखते हैं चीज को, तो बात हमें समझ में आ जाती है। ठीक है। तो बैतुहुमा उन दो का घर, चाहे मुजक्कर चाहे मुअन्नस, यही इस्तेमाल होगा बैतुहुमा। तो हमने ये दोनों को कवर कर लिया, बैतुहुमा उन दो का घर। ठीक है। ये कैटेगरी जो है ये हमने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर ली। बैतुहा भी कवर हो गया और बैतुहू भी कवर हो गया। अब रह गया बैतुहुन्ना और बैतुहुम। ठीक। अब मुझे अगर कहना हो कि उन सब का घर, ठीक है, अब उन सब का घर मैं बात कर रही थी, मैंने कहा कि अम, मैंने आप लोगों के सामने यूं कहा कि मुजम्मिल, फारूक, अली, खालिद, मैं ये सारे नाम आप लोगों को गिनवा रही थी, और फिर मैंने कहा कि खालिद, महमूद, असगर और आसिम का घर। ठीक है। सबके नाम लेने के बाद मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे इन सबके नामों की जगह ये कहना उन सब का घर,
تو ان سب کا گھر کے لیے ظاہر سی بات ہے، جب ان سب بول دیا تو اس کا مطلب کہ جمع کی بات ہو رہی ہے، ان سب کا گھر۔ وہ ان دو کا گھر تو اسپیسیفک تھا، اب ان سب کا گھر، سب میں تین اور تین سے زائد جتنے بھی ہوں۔ تو اب میرے پاس ظاہر سی بات ہے کہ جب میں نے پہلے آپ سے ذکر کر دیا کہ خالد، فاروق، علی، عاصم وغیرہ، تو پھر اب آپ کے پاس جو کیٹیگری آئے گی وہ غائب کی ہے، کیونکہ یہ سب آپ بھی نہیں ہیں، یہ سب میں بھی نہیں ہوں، یہ سب وہ ہیں۔ تو یہ ان کی کیٹیگری ہے، یہ غائب کا صیغہ ہے، اور غائب میں جمع کی ضمیر ہے، تو وہ کہاں پر ہے؟ وہ یہاں ہے، مذکر غائب جمع، اور وہ کون سی ہے؟ وہ ہم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب میرے پاس جو آئے گا، جو لفظ آئے گا وہ کیا آئے گا؟ بیتو ہم، رائٹ؟ بیتو ہم یعنی ان سب کا گھر۔ تو مجھے ہم سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہم جو ضمیر استعمال ہوئی ہے، یہ غائب مذکر جمع کے لیے استعمال ہوئی ہے، بیتو ہم ان سب کا گھر، ان سب مذکر کا گھر، ٹھیک ہے؟ بیتو ہم سے اندازہ ہو گیا۔ اب اگر مجھے کہنا ہو کہ ان سب خواتین کا گھر، جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں عائشہ، فاطمہ، مریم، سنبل، اور سب کا نام لینے کے بعد میں کہہ رہی ہوں کہ ان سب کا گھر، تو آپ کے سامنے خواتین کا نام آ چکا ہے نا، مؤنث کا نام آ چکا ہے، تو اب آپ کے لیے اگر میں ان سے ان کو ریپلیس کر دوں، ان ناموں کو میں ان سب سے ریپلیس کر دوں تو ہو سکتا ہے۔ تو اب وہ غائب ہیں، کیونکہ یہ سارے نام میں بھی نہیں ہوں، آپ بھی نہیں ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ غائب کی کیٹیگری ہیں مؤنث میں۔ تو جمع کے صیغے میں، جمع کے اس میں آپ جائیں گی تو آپ کو کون سی ضمیر ملے گی؟ ہنہ کی ضمیر ملے گی۔ تو آپ کر سکتی ہیں ہنہ، اور یہ آپ نے کر دیا ہنہ، اور یہ ہنہ جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ بیتو ہنہ۔ یعنی آپ کو یہ جو بیت ہے نا، یہ ایک اٹیچمنٹ کے طور پر مل رہا ہے، اور یہ اٹیچمنٹ جو ہے جب یہ ان ضمیر کے ساتھ لگ رہی ہے تو پھر اب یہ اپنا مفہوم آپ کے سامنے لا رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کا یہ بیت کا اپینڈکس بن کر آ رہے ہیں، یہ بیت کے ساتھ اٹیچ ہو کر آ رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی ضمیر میں نہیں استعمال کری جو بیت کے ساتھ اس کو اٹیچ نہیں کر رہی ہیں اپنے ساتھ، ان کو اٹیچ کر کے لا رہے ہیں اپنے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہیں، ان کا اپینڈکس ہیں۔ اور یہ جو لفظ ہیں، یہ ان کا، یہ جو اسم ہے بیت، یہ اس کا کون ہے؟ فلر ہے، یہ اس ڈیش کے اوپر آ کے لگ رہا ہے۔ اب یہاں پر کوئی فیل بھی ہوتا تو بھی ایز اے فلر اس نے اس ضمیر کے ساتھ آ کے اٹیچ ہونا تھا، ادروائز یہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر پائے گی، یہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پائے گی۔ ضمیر منفصل کو یہ، اس کو یہ وقار حاصل ہے کہ وہ بذات خود ایک لفظ کی طرح اپنے آپ کو ظاہر کر سکتی ہے، وہ حالت رفع میں ہے، وہ ایک اسینڈنگ پوزیشن میں، لیکن یہ جو ہیں یہ اپنے آپ کو اس طرح سے ظاہر نہیں کر سکتی جب تک ان کو کوئی فلر نہ مل جائے، جب تک ان کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو کیٹیگری ہے اپنے غائب کی کر لی۔ اب غائب کی کیٹیگری کرنے کے بعد ہمیں یو کی کیٹیگری میں آنا ہے، یعنی ہمیں حاضر کی کیٹیگری میں آنا ہے۔ اب حاضر کی کیٹیگری میں کیا ہوگا کہ جب میں حاضر کی کیٹیگری میں آؤں گی نا، تو پھر اب میں آؤں گی تمہاری طرف، یعنی تمہارا گھر۔ اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، اب اس طرح بات ہو رہی ہے کہ میں تم سے بات کر رہی ہوں، تم میرا، یعنی میں تم سے کلام کر رہی ہوں تو تم حاضر ہو۔ اب میں اگر کسی مرد سے بات کر رہی ہوں تو میں اس کو پوچھوں گی کہ تمہارا گھر کہاں پر ہے، ٹھیک ہے؟ یا تمہارا گھر میرے گھر سے کتنا نزدیک ہے، یا اس طرح سے ہی کلام ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ اور تو کوئی اور مفہوم جو ہے وہ فی الحال نہیں بنا سکتی میں اس میں تمہارا، کیونکہ ہم مضاف اور مضاف الیہ میں کس طرح پہچان کرتے ہیں؟ کا، کے، کی، یا پھر را، رے، ری۔ جب میں نے آپ کو پڑھایا تھا مضاف مرکب اضافی پڑھایا تھا تو میں نے آپ کو پہچان بتائی تھی کہ اس میں پہچان ہی ہوتی ہے یا تو کا، کے، کی، یعنی تو، یعنی اس کا گھر، اس کا گھر، اس کی گاڑی، اس کے بچے، یعنی کا، کے، کی، یا پھر تمہارا وطن، تمہارے بچے، تمہاری کتاب، اس طرح کر کے را، رے، ری، اس طرح سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ تو جو یو کی جو کیٹیگری آئے گی، یعنی سیکنڈ پرسن کی جو کیٹیگری آئے گی، حاضر کا جو صیغہ آئے گا، اس میں اگر مجھے کہنا ہو میں مخاطب ہوں اس وقت علی سے، اور میں علی کو کہہ رہی ہوں کہ علی کا گھر کہاں پر ہے، اور پھر علی میرے سامنے اچانک آ گیا، تو میں کہہ رہی ہوں کہ تمہارا گھر کہاں پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک دم سے اب علی میرے سامنے ڈائریکٹ آ گیا تو اب میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ اس کا گھر، اب میں کہوں گی تمہارا گھر۔ تو تمہارا گھر، ٹھیک؟ اب تمہارا کے لیے میرے پاس ظاہر سی بات ہے بیت تو وہی بیت، اور تمہارا، اب تمہارا جو ہے مجھے پتا ہونا چاہیے کہ یہ حاضر کا صیغہ یعنی یو کی کیٹیگری، سیکنڈ پرسن کی کیٹیگری ہے، اور مذکر کیونکہ علی سے بات ہو رہی تھی تو، اور علی واحد ہے تو واحد۔ تمہارا، تمہارا مجھے بتا رہا ہے کہ تمہارا یعنی علی سے بات ہو رہی تھی، علی کو میں کہتی تھی تمہارا گھر کہاں پر ہے، تو میں یہاں پہ لفظ استعمال کروں گی، یعنی ضمیر استعمال کروں گی کا، تو ہو جائے گا بیتو، اور اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جائے گی بیتو کا۔ بیتو کا، میں اس کو صاف کر کے لکھتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ پڑھنے میں بھی دشواری انشاءاللہ نہیں ہو۔ بیتو کا،
आई होप आप मुझे फॉलो कर पा रहे हैं, बैतू का। इसी तरह से मैं किसी खातून से मिली हूँ और किसी खातून से मुलाकात करके मैंने उससे पूछा कि आयशा तुम्हारा घर कहाँ पर है। तो मैं उससे पूछूंगी कि आयशा तुम्हारा घर कहाँ पर है, तो पूछूंगी बैतू की, यानी ये। ठीक है, आयशा तुम्हारा घर कहाँ पर है, तो बैतू की। लेकिन क्योंकि तुम्हारा घर ये एक नाकिस मुरक्कब है, तो ये नहीं पता कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, ये एक लंबा जुमला बन जाएगा। बस ये तुम्हारा घर, तो बैतू की। ठीक। फिर इसी तरह से जब मैं दो की बात कर रही हूँ, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे वो मुअन्नस हो, तो मैं कहूँगी तुम दो का। यानी तुम्हारा दो का नहीं कहूँगी, फिर तो इतनी उर्दू तो ज़ाहिर है हमें आती है ना, तुम दो का या तुम दोनों का। ठीक, तुम दोनों का, तुम दोनों का घर। तो अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा कुमा। ठीक, कुमा, तुम दोनों का घर। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, बैतू कुमा। चाहे मैं मुज़क्कर से बात कर रही हूँ चाहे मैं मुअन्नस से बात कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि तुम की कैटेगरी आ रही है तो ये हो जाएगा बैतू कुमा। राइट। आई होप आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे। बैतू कुमा। राइट, बैतू कुमा। तो ये हमने ये वाली कैटेगरी जो है ये स्पेशल कैटेगरी थी। मैंने आप लोगों के सामने जैसे ऊपर भी बताया कि ये हुमा जो है ये आपको चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, आपको पता है कि पीछे जो आयत में जो जिक्र हो रहा होगा उससे आपको आइडिया हो जाएगा। इसी तरह से कुमा में भी आपको आइडिया हो जाएगा कि मर्द की बात हो रही है, औरत की बात हो रही है, यानी मुज़क्कर है या मुअन्नस है। लेकिन क्योंकि कुमा है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि स्पेसिफिक दो की बात हो रही है। तो बैतू कुमा यानी कि तुम दोनों का घर, तुम दोनों का घर। ठीक, तुम दो का घर या तुम दोनों का घर। अब जब मुझे पूछना हो कि खालिद, महमूद, फाइक, तुम सबका घर कहाँ है, तो तुम सबका। ठीक है, तुम सबका, नॉट तुम दो का। अब स्पेसिफिकली बात हो रही है तुम दो, तुम सबका घर। ठीक है, तुम सबका घर कहाँ है, जुमला मेरा ये है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि तुम सबका एक नाकिस मैं मुरक्कब आपके सामने ला रही हूँ और मैं आपको मुरक्कब इजाफी के तौर पर ये इस्तिलाह बता रही हूँ, तुम सबका। तो मैं पूछूंगी बैतुकुम। और मैं अरबी में तो इसको ज़ाहिर कहूंगी कि आइना बैतुकुम। ठीक है ना, कहाँ है तुम सबका घर, कहाँ है, आइना बैतुकुम। लेकिन क्योंकि मैं अभी पूरी बात नहीं करी इसलिए मैं पूछूंगी बैतुकुम। बैतुकुम से क्या मुराद है, तुम सबका घर, तुम सबका घर। बैतुकुम, बैतुकुम। ठीक, बैतुकुम। तो बैतुकुम मुझे बता रहा है कि ये यू की कैटेगरी है और ये जो सीगा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये हाजिर का सीगा है, मुज़क्कर का सीगा है, और जो ज़मीर इस्तेमाल कर रही हूँ वो कुम की इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी मर्दों का जिक्र हो रहा है। इसी तरह अगर ख़वातीन का जिक्र हो रहा होगा तो फिर ख़वातीन के लिए लाजमी सी बात है कि मैं यहाँ पर कुन्ना का जिक्र करूँगी और मैं पूछूंगी बैतुकुन्ना। ठीक है, आईना बैतुकुन्ना, यानी कि मैं बहुत सारी ख़वातीन से मुखातिब हूँ और मैं बहुत सारी ख़वातीन से मुखातिब होकर कह रही हूँ कि तुम्हारा, तुम सबका घर कहाँ है, तो आईना बैतुकुन्ना। ठीक। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी बैतुकुन्ना। आई होप इंशाल्लाह ये चीज़ आप लोगों को समझाने के बाद, मैं इतना तो अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग यहाँ इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम इसको समझ पाते हैं, यानी इनकी कैटेगरीज को किस तरह से समझ पाते हैं कि जेंडर के एतबार से, और फिर सीगा किस तरह से इनका पहचान में आता है। तो आई होप ये आप लोगों को कंफ्यूज अब नहीं करेगा, आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे। तो ये बैतु कुन्ना हो गया। ठीक है, अब जब आएगा मेरा घर, अब ये ज़रा समझने की बात है जो मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया था, कंडीशन बता दी थी इस या मुतकल्लिम की कि ये या मुतकल्लिम जो है ये ज़रा थोड़ी सी ऐसी कैटेगरी है कि इसमें आपको थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा कि ये क्या करती है। ये करती है कि मैं जब कहूँगी मेरा घर, ठीक, अब मैं बात कर रही हूँ मेरी। ठीक है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। मुतकल्लिम जो है उसके लिए मुज़क्कर मुअन्नस यानी जेंडर जो है वो कॉमन है। अब घर आप जानते हैं बैत और मेरा। बैत इसी तरह एज इट इज़, उसको बैत को तो आप जानते हैं हमने ऐसे ही लिखना है इसको। ठीक है ना। और मेरा, अब या इसके लिए जो है ये वाली कैटेगरी आएगी या। अब ये जो या है ना, ये कहती है कि मुझसे पहले आने वाला जो लेटर है उसका आखिरी, जो लफ्ज़ है उसका आखिरी लेटर पेश के साथ तो ना हो, गलती से भी पेश ना ले, वो क्या ले, जेर ले। तो ये हो जाएगा बई ती, बैत, जेर लेके बैती, मेरा घर। इससे या से पता चलेगा मेरा घर, बैती। ठीक। और जब मैं कहूंगी हमारा घर, तो फिर हमारा घर के लिए मैं ना का इस्तेमाल करूंगी। जब आएगा हमारा घर, तो हमारा घर ना, ना।
बैतू ना। अब यहाँ पर तो ये इसकी कोई शर्त नहीं है ना कि बैतू को जो है उसने बैती ना करना है, नहीं, उसने कहना है बैतू ना, यानी बैतू ने बैतू रहना अब उस ना ने अटैच हो जाना, तो बैतू ना, हमारा घर, बैतू ना। ठीक, बैतू ना। अब मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, आपको ये बैत के साथ ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि बैतू हु, बैतू हुमा, बैतू हुम, बैतू हा, बैतू हुमा, बैतू हुन्ना, बैतू का, बैतू कुमा, बैतू कुम, बैतू की, बैतू कुमा, बैतू कुन्ना, बैती और बैतू ना। समझ में आ गया ये चीज़ आप लोगों को बैत से? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको जल्दी से जो है एक रब के साथ भी कर लेते हैं, ठीक है? रब के साथ भी हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि रब से बेशुमार मकामात पर आपको जो है आपको बहुत अच्छी तरह से जो है इसकी एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी और आपको ये बात समझ में भी आ जाएगी। अब मैं आपको डायरेक्ट चार्ट के ऊपर लेकर आ रही हूँ, मैं आपको अब डायरेक्ट जो है लिखवा नहीं रही हूँ। अब रब से हम इसको जो है इन सारे के सारे जितनी भी ज़मीरें हैं और सारे के सारे सीगे हैं, इनको हम जो है अपने साथ लेके चलते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने सिर्फ वर्ड लिख रही हूँ, रब्बू। ठीक, चलिए। रब्बूहू, रब्बूहुमा, रब्बूहुम, रब्बूहा, रब्बूहुमा, रब्बूहुन्ना, रब्बूका, रब्बूकुमा, रब्बूकुम, रब्बूकी, रब्बूकुमा, रब्बूकुन्ना, रब्बू। और ये जब या आ जाएगी तो ये या आप जानते हैं कि या की क्या शर्त है? या की शर्त ये है कि मुझसे पहले आने वाला जो भी वर्ड है उसका आखिरी हर्फ ज़ेर में हो, यानी वो जो आखिरी वाला लेटर है उसने लाजमी तौर पर ज़ेर ली हो। तो अब ये जो रब्बू है ये कैसे हो जाएगा? रब्बी। और हो जाएगा रब्बी। या के ऊपर ये जज़म रहेगी, बा के ऊपर इसी तरह तशदीद होगी और ये रब्बी। रब्बी, मेरा रब, रब्बी, मेरा रब। ठीक है, नॉट रब्बुई। फ्लुएंसी ख़त्म हो जाएगी। अरबी बहुत फ्लुएंट लैंग्वेज है, इसमें फ्लुएंसी का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है। अरब्स जो हैं बहुत फ्लुएंट बोलते हैं, बहुत फ्लुएंट पढ़ते हैं। ये कलाम ही बहुत फ्लुएंसी के साथ अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है। ये कलाम, ये ज़ुबान बहुत फ्लुएंट है, ठीक है? तो इसका ख़ास एहतमाम किया गया है कि कहीं पर भी बम्प ना आए इनके कलाम में, इनकी तहरीर में, इनकी अदायगी में कहीं पर भी बम्प नहीं है, बहुत फ्लुएंसी है। और अगर कहीं उनको कायदा भी तोड़ना पड़ता है तो वो तोड़ देते हैं और उसको जो है अपने कलाम को जो है रवां रखते हैं आसानी के साथ, फ्लुएंसी के साथ। जैसे हम लोग इंग्लिश में भी हम लोग देखते हैं ना कि आई विल को आयल कर देते हैं, शुडंट को शुड नॉट को शुडंट कर देते हैं। तो क्या ये फ्लुएंसी है ना, फ्लुएंसी के लिए कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो फ्लुएंसी के लिए की जाती हैं तो कर सकते हैं। तो रब्बू जो है ये नहीं होता, क्योंकि या मुतकल्लिम की ये शर्त है, तो ये रब्बुई की बजाय रब्बी हो जाएगा। ओके, और इसी तरह से फिर रब्बू और ना, यानी रब्बू जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे रख रही हूँ, रब्बू और फिर ना, तो रब्बू ना। अच्छा, अब रब्बू ना जो है ना, इसमें एक बात को याद रखना कि एक लफ्ज़ आता है रब्बू ना और एक लफ्ज़ होता है रब्बना। ठीक है, रब्बू ना का मतलब होता है हमारा रब। रब्बू ना, रब्बू ना, हमारा रब, यानी ये मुरक्कब इजाफी है, हमारा रब, रब्बू ना। जब रब्बना आएगा ना तो रब्बना का मतलब होता है ए हमारे रब। रब्बना, ए हमारे रब, वो एक अलग चीज़ है। रब्बू से रब्बा क्यों हो गया वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को, जब हम इंशाल्लाह मुनादा पे जाएंगे वहाँ मैं आप लोगों को ये कानून है, एक एक रूल है, एक बाकायदा कायदा है, वो समझाऊंगी। तो फिर आपको रब्बुना और रब्बना का फ़र्क पता चलेगा, फिर आप लोग इंशाल्लाह कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन रब्बुना ये एक मुरक्कब इजाफी बनता है जिसमें आप ज़मीर ना का इस्तेमाल कर रहे हैं। रब्बू ना, हमारा रब, इसका तर्जुमा ए हमारे रब नहीं होगा, इसका तर्जुमा होता है हमारा रब। ठीक है, तो इसमें कभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, रब्बू को रब्बा नहीं करना है। रब्बू ना, हमारा रब, रब्बना, ए हमारे रब। वो ए हमारे रब कब आता है, क्यों आता है, वो क्यों नस्ब आ जाता है, रब्बू रब्बा कैसे हो गया, वो इंशाल्लाह हम वहाँ जाएंगे तो पढ़ेंगे। अभी आपने सरेदस जो चीज़ समझनी है वो रब्बू ना यानी हमारा रब। ठीक है, तो रब से भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको कर लिया। अब मैं आप लोगों से उम्मीद ये करती हूँ कि अगर आप लोगों के सामने कोई भी इसम ले आऊँ, कोई भी इसम आपको दे दूँ, किताब दे दूँ, किताबुहु किताबुहुमा किताबुहुम किताबुहा किताबुहुमा किताबुहुन्ना किताबुका किताबुकुमा किताबुकुम किताबु की किताबुकुमा किताबुकुन्ना किताबी किताबु ना, कर सकते हैं आप लोग, इजीली कर सकते हैं, आई होप।
ٹھیک. اب میں آپ لوگوں کے ساتھ نا کچھ ایسی ڈائریکٹ ڈائریکٹ بیچ بیچ میں سے ہی کچھ چیزیں جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں، اور میں آپ لوگوں کو جو ہے کوشش کروں گی کہ لیکچر ہم لوگ سمجھنے کے اعتبار سے ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو چکا ہے. اب ہمیں صرف پریکٹس کرنی ہے، اور پریکٹس میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں، آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مٹیریل پرووائڈ کروں تاکہ آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے اس کی پریکٹس کریں. زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو وکیبلریز دوں، ورڈس دوں، تاکہ آپ لوگ اس میں اپنی پریکٹس کریں، بنسبت یہ کہ اس لیکچر میں آپ لوگ بہت دیر تک جو ہیں انہی چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ طریقہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا ہے. اب میں آپ لوگوں کے سامنے نا کچھ ایسی چیزیں رکھ دیتی ہوں، جیسے کہ بیچ بیچ میں سے رینڈملی میں آپ لوگوں کو جیسے بتاتی ہوں. ابھی میں نے آپ کو ربنا کی ایک ایگزامپل دی تھی، تو قرآن کریم کی جو سورہ یاسین ہے اس میں آیت ہے نا کہ وہ قولو ربنا یعلم ان الیکم لمرسلون. ٹھیک ہے، تو دیکھیں وہاں پر یہ لفظ آ گیا ربنا. ٹھیک، ربنا کہ انہوں نے کہا ہمارا رب، ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، ہمارے رب کو علم ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ یقیناً ہم تمہاری طرف رسول ہیں. ٹھیک ہے، تو ربنا ہمارا رب. پھر اسی طریقے سے جیسے جیسے فار ایگزامپل سورہ کہف کے اندر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے ان کے تیسرے سوال پوچھنے پر انہیں یہ فرمایا تھا کہ حاذا، یوں فرمایا تھا نا کہ حاذا فراقو، یعنی کہ یہ جدائی ہے، فراقو بینی. دیکھیے بینا کہتے ہیں بیسیکلی، بینا جو ہوتا ہے نا یہ ایک لفظ ہوتا ہے، میں یہاں پہ آپ کو لکھ کے بتاتی ہوں. بینا کہتے ہیں درمیان. ٹھیک ہے، بینا. اب بینا جو ہے مضاف کے طور پر آتا ہے. بینا، بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، بیچ میں، درمیان. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ فراق ہے، حاذا فراق، یہ فراق ہے، یہ دوری ہے. اب یہ ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی کا ٹائم ہے، فراق ہے اب ہمارے اور تمہارے درمیان. تو انہوں نے فرمایا حاذا فراق بینی، میرے درمیان. یہ بینی یعنی بینا، یہ نا کو یا متکلم نے زیر دیا. ٹھیک ہے، بینی و بینکا. یہ دیکھیے، یہ بینکا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام واحد ہیں، مذکر ہیں، اور یو کی کیٹیگری ہے، حاضر کا صیغہ، یعنی وہ ان سے مخاطب تھے، یعنی تم سے مخاطب، تمہاری کیٹیگری، یعنی تمہارے، تمہارے درمیان، میرے درمیان. بینی و بینکا یعنی اور، میرے درمیان اور تمہارے درمیان. بئی حاذا فراقو بینی و بینکا و بینک، جس کو ہم ظاہر سی بات ہے آیت کو ہم جب روک دیتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے، بینک. ٹھیک، حاذا فراق بینا، بینی و بینک. ٹھیک ہو گیا. تو بینا جو ہے، اب بینا ہی لفظ کو آپ لے کر جو ہے آپ پورے جتنے بھی یہ ہمارے ضمیر ہیں ان سب کے ساتھ آپ ضمیر کے ساتھ آپ گھما دیں، یعنی اسی لفظ کو لے کر آپ چلیں، اور آپ اس لفظ کے ساتھ جو ہے کئی سارے جو ہیں آپ لے لیجئے. جیسے آپ یوں کر لیجئے کہ بینہو، بینہما، بینہم، بینہا، بینہما، بینہن، بینکا، بینکما، بینکم، بینکی، بینکما، بینکنہ، بینی، بیننا، بیننا. ٹھیک، تو بینا سے آپ نے کر لیا. اس طرح سے اور بہت سارے جیسے اسم ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میں لے کر آتی ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو بہت آسانی کے ساتھ یہ لفظوں کے ساتھ نا ان ضمیر کا استعمال سمجھ میں آ جائے. کیونکہ دیکھیں آپ کو جو قاعدہ ہے بیسیکلی مضاف اور مضاف الیہ کا جو قاعدہ ہے، یعنی کس طرح سے مرکب اضافی بنتا ہے، الحمدللہ وہ تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. تو یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مشکل نہیں لگے گا. اگر میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ رکھوں ربی و ربکم، تو آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، آئی ہوپ آپ کر سکیں گے. ربو کم، یعنی ربو کم میں نے ابھی آپ کو بتایا، ربی بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو اب مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. واو واو عاطفیہ یعنی اور. ٹھیک ہے، ربی میرا رب، و ربکم اور تمہارا رب. ربی و ربکم. آیا سمجھ کس طرح سے ہم ان کو پہچانتے ہیں؟ اور یہ اٹیچڈ ضمیر جو ہیں یہ کس طرح آتی ہیں، میرا رب اور تمہارا رب، ربی و ربکم. ٹھیک ہے، ربی و ربکم. آپ اس طرح سے آپ ان کے صیغوں کو جب اپنی پلیسمنٹس کے ساتھ سمجھ لیں گے، اور آپ ان ضمیر کو، ان ضمائر کو آپ اچھی طرح اپنے ذہنوں میں اتار لیں گے نا، تو پھر انشاءاللہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی بھی کنفیوژن نہیں ہوگی. ابھی میں نے بینا کا لفظ آپ کے سامنے استعمال کیا، تو آپ نے دیکھا ہے نا کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، بینہما، یہ دیکھیے ہما،
بینہما، جب سمندروں کی بات ہو رہی ہے، جب دو سمندروں کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بینہما، ان دو کے درمیان برزخ ہے، لا یبغیان، وہ ان دونوں کو جو ہے وہ درمیان میں آپس میں جو ہے وہ تجاوز نہیں کرتے ہیں، لا یبغیان یعنی وہ دو کی بات ہو رہی ہے کہ وہ غبن نہیں کرتے، ملتے نہیں ہیں، مکس نہیں ہوتے، گڑبڑ نہیں ہوتے، گڈمڈ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ بینہما، بینہ سے یہ دیکھیے برزخ لا یبغیان، وہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ رحمان میں جو اللہ تعالیٰ نے دو سمندروں کے یعنی میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ بینہما، ان دو کے درمیان برزخ رکھی گئی ہے، یعنی میں آپ کو لکھ کے ہی بتا دیتی ہوں، آپ اس کو سورہ رحمان میں کھولیں گے، اب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کو پورے شعور کے ساتھ یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ رب العالمین نے کتنی محبت کے ساتھ یہ لفظ آپ لوگوں کے سامنے کھلے لفظوں میں فرمایا ہے، اور اب آپ اس کو اپنی آنکھوں سے نیکڈ آئی سے دیکھ کر پہچاننے کے قابل ہوں گے کہ بینہما، یہ دیکھیے یہ یہاں پر یہ نون ہے، ٹھیک ہے؟ بینہما، صحیح سے لکھ کے دیتی ہوں آپ کو تاکہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ بینہما، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو اس لیے یہ بینہ کے ساتھ پورا گھما دیا، ساری 14 کی 14 ضمائر آپ لوگوں کو پڑھا دی، یعنی پورا میں نے ان کے ساتھ آپ کو، آپ بھی اپنے پاس ان کو اسی طرح سے یہ بنا کے اور پھر لفظ لے کر ایک اسم لے کر اور اس کے ساتھ آپ اس کو بنائیں اور اس کا ترجمہ شعور کے ساتھ کریں، تو بینہما، یہ ہما جو ہے یہ والی ضمیر جو استعمال کی گئی ہے کہ بینہما برزخ لا یبغیان، ٹھیک؟ اسی طرح سے ہم وہ پڑھتے ہیں جب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ، یہ دیکھیے عبدہ، عبد کہتے ہیں بندہ، ٹھیک ہے؟ بندہ، عبد، اب جب عبدو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں کہہ رہی ہوں بندہ، اور اس کا بندہ تو عبدہ، عبدہ یعنی اس کا بندہ، اب دیکھیے اس کا بندہ یہ بن گیا مرکب اضافی، یعنی بندہ کس کا؟ بندہ اس کا بندہ، اس کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہو رہی ہے؟ ہو، اور بندہ عبد، ٹھیک ہے؟ دیکھیے آئی ہوپ یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس کا بندہ، تو یہ عبد جو ہے یہ بیسیکلی عبدو اور ہو، تو عبدہ، اشہد ان محمدن عبدہ، اور رسولہ، اس کا رسول، یہ بندہ ہٹا دیں اور یہاں پر رسول لگا دیں، ٹھیک؟ تو یہ عبد کی جگہ ہم نے رسول لگا دیا یہاں پر، تو یہ دیکھیے کتنا آسان ہو جاتا ہے جب آپ کو ایک دفعہ کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے، رسول لو اور ہو، تو عبدہ و رسولہ، ٹھیک؟ عبدہ و رسولہ، الحمدللہ، تو یہ آپ کو پتہ چلا کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کون ہے؟ غائب، واحد، مذکر، تو ہو کی ضمیر آ گئی، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ یہ چیز ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ذہنوں میں بالکل کلیئرلی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر ایک قرآن کریم میں سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم، یہ دیکھیں کم، تمہارے، لا تلہکم، نہ غافل کر دے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اب یو کے صیغے میں مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ تم سے براہ راست مخاطب ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب ایمان والے کون ہیں؟ جو ایمان والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان سے مخاطب ہو رہے ہیں، کسی تیسرے کا ذکر نہیں ہو رہا، ڈائریکٹ تمہارا ذکر ہو رہا ہے، اے وہ لوگو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم، نہ غافل کر دے تمہیں، تم سب کو، کیا چیز؟ اموالکم، یہ دیکھیں اب میں اگر لکھنا چاہوں تمہارے مال، ٹھیک ہے؟ تمہارے مال، اب مال کی جو جمع ہے تمہارے مال، تمہارا مال نہیں، واحد نہیں، یہاں پہ پلورل کی بات ہو رہی ہے، تمہارے مال یعنی تمہارے مال سے مراد ہے جمع، جمع، تو جب جمع کی بات ہو رہی ہے نا تو مال کی جو عربی ہے وہ ہے اموال، اموالو، ٹھیک؟ اور تمہارے، ظاہر سی بات ہے تمہارے کی بات ہو رہی ہے تو تمہارے کے لیے جو ہے یہاں پر تمہارے، کم، ان کے نہیں، تمہارے، یہ ان یعنی تھرڈ پارٹی کی، تھرڈ پرسن کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں، سیکنڈ پرسن حاضر کا صیغہ ہے، کم اموالکم، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، یعنی تمہارے مال، اب اس کو اس طرح ملا کر ہم لکھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اموالو اور یہ کم، اتنی تو ہمیں
اردو بھی لکھنی آتی ہے اور عربی بھی لکھنی آتی ہے اموال، اور لکھنے کی اگر نہیں بھی آتی تو لکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ لکھی بھی تو آیت میں موجود ہے نا آلریڈی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اموالکم یہ ملا کے آئی ہے، یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو کر آئی ہے، اموال کے ساتھ تمہارے مال، و اولادکم تمہاری اولاد، تمہاری اولاد، ٹھیک، اولاد اولاد ہی ہوگی، وہ تو اسی طرح سے لکھی جائے گی اولادو، اور تمہاری کے لیے ظاہر سی بات ہے کم، تو اولادکم، اولادو کم، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کس چیز سے نہ غافل کر دے؟ ان ذکر اللہ، ان ذکر اللہ، اب ان آپ پڑھ چکے ہیں نا لاسٹ ٹائم، میں نے آپ لوگوں کو جب حرف جر بتائے ہیں، جب آپ کو مرکب جاری بتایا، تو ان ذکر اللہ، میں بھی آپ کے سامنے لکھتی ہوں، اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے۔ یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نا اموالکم سے کیا مراد ہے؟ تمہارے مال، اولادکم تمہاری اولاد، لا تلہکم، تلہکم اب ظاہر سی بات ہے وہ آپ لوگوں نے فعل نہیں پڑھا تو آپ لوگ اس کو اتنا اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکیں گے، لیکن کم سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں حاضر کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، یہاں پر بات اصل میں تم سے ہو رہی ہے، تمہاری بات ہو رہی ہے۔ تو اب میں آپ لوگوں کو جو ان ذکر اللہ، ابھی ہم نے ابھی ریسنٹلی پڑھا ہے، تو ان یعنی سے، فرام، ذکر اللہ ہی اللہ کا ذکر، اور ان کی وجہ سے ذکر ذکری ہو گیا، ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے نہ غافل کر دے تمہیں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ یہ سورہ اللہ تعالیٰ نے منافقون میں ارشاد فرمایا۔ تو سبحان اللہ، ایک دفعہ آپ کو یہ ضمیر سمجھ میں آ جاتی ہیں نا، تو پھر آپ کے سامنے یہ چیزیں اتنی کھلی کھلی آ جاتی ہیں، اتنے اچھے طریقے سے آپ اس کو سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ پھر سورہ کہف میں ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، جب دو باغ والوں کا ذکر ہو رہا ہے، دو باغ والوں میں سے ایک مومن ساتھی اپنے اپنے وہ جو ساتھی کسی خوش فہمی کا شکار ہو گیا تھا اپنے مال اور اپنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر، تو اس کو وہ کہتا ہے کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا۔ دیکھیں اس میں کا کتنا ذکر آیا، یعنی وہاں پر حاضر کا صیغہ استعمال کر کے وہ کہہ رہا ہے کہ اکفرت بالذی خلقک، کیا تم اس کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے تمہیں خلقکا، جس نے تمہیں خلق کیا، جس نے تمہیں بنایا، تمہیں پیدا کیا، خلقکا من ترابن، من ترابن یعنی کہ مٹی سے، من کیا آ گیا؟ من ترابن، تراب کہتے ہیں مٹی کو، من ترابن، من ترابن ثم من نطفتن ثم سواکا، پھر 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 سپم واٹر سے، ثم من نطفتن ثم سواکا، سواکا یعنی کہ پھر صحیح صحیح تمہیں بنایا، رجولن یعنی صحیح صحیح بالکل صحیح خد و خال کے اوپر تمہیں ایک مرد بنایا، رجولن رجولا، ٹھیک ہے۔ تو کا وہاں پہ ذکر آ رہا ہے، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواکا رجولا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہیں انشاءاللہ، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں آپ لوگوں کو چھوٹی سی ایک اور اگزامپل دیتی ہوں سورہ رحمان سے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ وہ جو حوروں کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یتمس ہننا، یہ فرمایا اللہ نے ان کے بارے میں ذکر فرمایا، لم یتمس ہننا انسن قبلہم ولا جان، کہ لم یتمس ہننا یعنی نہیں، ہرگز ہرگز نہیں چھوا انہیں، یعنی ان سب کو، ان سب کو، یہاں پہ غائب جمع کا صیغہ ہے اور مؤنث کا صیغہ ہے، انسن قبلہم ولا جان یعنی کہ انسانوں اور جنات میں سے کسی نے بھی ان کو نہیں، ہرگز ہرگز اس سے پہلے نہیں چھوا، ٹھیک ہے، میں نے اس سے پہلے نہیں چھوا ہوا ہوگا، نہیں چھوا ہوگا۔ پھر اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ جو ہم پڑھتے ہیں جو سورہ ویسے تو بہت ساری قرآن کریم کی آیات ہیں، لیکن خصوصی طور پہ ہم رات کو سونے سے پہلے جب سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں انہیں جب تلاوت کرتے ہیں، تو اس میں دیکھیے گا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہی ہوں، باقی آپ پوری پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، انہوں نے کہا کہ ہم سنتے ہیں، سمعنا ہم سنتے ہیں، وَأَطَعْنَا اور اطاعت کرتے ہیں، یعنی ہم کا صیغہ آ رہا ہے، سمعنا وَأَطَعْنَا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں یہ جو ارشاد فرمایا، جب وہ جو بہت سارے تھے نا وہ لوگ، وہ جو سورہ کہف میں جو نوجوان تھے، جب وہ کہف میں چلے گئے تھے، جب وہ غار میں چلے گئے تھے، تو وہاں پر جب ان کا ذکر ہو رہا تھا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ وربتنا، ہم نے ان کے دلوں کو ربط عطا کیا، اور ہم نے ان کے دلوں کو ربط عطا فرمایا، ان کے دلوں کو ہم نے قرار عطا کیا، وربتنا، ٹھیک ہے، یعنی مضبوطی عطا کی، بتنا نا، یہ نا کون سی ہے؟ یہ ہم نے، اور ہم نے
उनके दिलों को करार अता किया। रब्बतना अला कुलूबिहिम इस कामू वक़ालू, जब वो खड़े हुए तो उन्होंने क्या कहा, रब्बूना, हमारा रब, रब्बूना, रब्बूना, रब्बुस समावाति वल अर्दी, हमारा रब वो है जो कौन है, रब्बुस समावाती वल अर्दी है, यानी आसमानों और जमीन का रब है। रब्बुना, हमारा रब, वरबतना, यहाँ पर भी अल्लाह ने जो ना इस्तेमाल की, हमने, हमने, क्योंकि या है ना है ना, और उन्होंने भी क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जब वो खड़े हुए इस कौमू, जब वो उनके सामने खड़े हुए तो उन्होंने कहा, वक़ालू, उन्होंने कहा, रब्बुना, हमारा रब, रब्बुस समावाती वल अर्दी है, ठीक है। और जब हम दुआ पढ़ते हैं ना, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार, तो ए हमारे रब, वो है दुआ, ए हमारे रब। लेकिन जब ये है रब्बूना, तो हमारा रब, ठीक। ये फ़र्क है, और ये बहुत बुनियादी फ़र्क है। इंशाल्लाह आपको रब्बना की भी समझ आएगी, उसकी भी आपको पूरी अल्लाह के हुक्म से समझ आ जाएगी कि रब्बना से क्या मुराद है। रब्बना से बेसिकली जो है वो, कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को हुई तो वो दूर हो जाएगी अल्लाह ताला के हुक्म से, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप लोगों को कुछ इस तरह की चीज़ें और मज़ीद आप लोगों को समझाऊं, ताकि आप लोगों को समझ में आए, और कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो फिर जाहिर सी बात है उसको हमने कोशिश करनी है कि वो दूर हो जाए। लेकिन अगर फिर भी रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, करके, जैसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या आप इस पर भी पूछ सकते हैं, कमेंट वगैरह करके आप पूछ सकते हैं। तो इसमें कोई इंशाल्लाह ताला मसला नहीं है, आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। बैना की मैंने आपको मिसाल दी है, बैना का मतलब दरमियान होता है। और एक एग्जांपल भी मेरे दिमाग में एकदम से आ गई कि आप वो है ना कि तालु इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आ जाओ तरफ ऐसी बात के जो यकसा है हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान। तो उसमें बैनना यानी बैना ना, बैनना, बैना ना, हमारे दरमियान, व बैनकुम, और तुम्हारे दरमियान, व बैनकुम, ठीक है, व बैनकुम। तो बैना से आप लोगों को जो है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे कुरान करीम में ऐसी आपको मिसालें मिलेंगी, बहुत सारे आप लोगों को ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, जैसे इंदा, इंदा भी एक लफ्ज़ है, इंदा भी बहुत इस्तेमाल होता है। इंदा में है, इंदा का मीनिंग बेसिकली होता है पास, ठीक। इंदा मैं आपके सामने रखती हूँ, इंदा, इंदा, इंदा भी अक्सर ना मुजाफ के तौर पर आता है, क्योंकि हम मुरक्कब इजाफी समझ रहे हैं। तो मैं आपको समझाती हूँ, इंदा, इंदा का मीनिंग होता है पास, ठीक। अच्छा, अब जब ये जो इंदा है ना, जब आप इसको देखेंगे तो कुरान करीम में आपको इसकी भी बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी। जैसे सूरह बकरा में ना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया आयत नंबर 255 में, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहू, कुरान करीम में आप पढ़ते हैं ना सूरह आयतुल कुर्सी में, ठीक है। इंदहू, मंजल्लज़ी यशफ़अउ इंदहू, उसके पास, कौन है जो शिफात करे, उसके पास, किसके पास, उसके पास, इंदहू, अल्लाह के पास, यानी अल्लाह का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, अल्लाह का जिक्र हो रहा है। थर्ड पर्सन कौन है, मुज़क्कर वाहिद की ज़मीर इस्तेमाल हुई है, इंदहू, मंजल्लज़ी यशफ़अउ इंदहू इल्ला बिइज़्निही, यानी उसकी इजाज़त के बगैर, यानी उसके पास कौन है जो शिफात करे, उसके पास, इंदहू, ठीक। फिर इसी तरीके से एक और सूरह आल इमरान की एक आयत है, आयत नंबर 156 है, उसमें है कि लौ कानू इंदना मा मातू, अगर वो होते हमारे पास तो ना मरते। अब देखें, इंदना, इंदना यानी हमारे पास, अब इंदना ये रहा हमारे पास, इंदना, इंदा और ना, इंदना, ठीक। तो ये आप इस ज़मीर को आप पहचानेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला मीनिंग भी आपको समझ में आएगा, फिर उसका तर्जुमा करना भी आप लोगों के लिए जो है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आसान हो जाएगा। फिर इसी तरह सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 78 में ये इरशाद फरमाया कि हाज़िही मिन इंदका, ये तुम्हारे पास से है, हाज़िही मिन इंदका, ठीक। ये देखिए, इंदका, ये आ गया, इंदका, यानी कि किसका सीगा इस्तेमाल हो रहा है, मुजक्कर का सीगा हो रहा है, हाजिर का सीगा इस्तेमाल हो रहा है, यू की कैटेगरी आ रही है, इंदका, हाजिही मिन इंदका, ये तुम्हारे पास से है, ठीक। फिर इसी तरीके से और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आप लोगों के सामने इंशाल्लाह ताला, जैसे जैसे अल्लाह पाक आप लोगों को तौफीक अता फरमाएगा आप लोगों को समझ में आएगा। एक और आयत करीमा है कुरान करीम की कि मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाकिन, ठीक। तो ये जो इसमें जो इंदकुम है, ये देखिए कुम की ज़मीर आ रही है ना यहाँ पे, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखी हुई भी है,
ये देखिए मैं इसको साफ करती हूँ ताकि आपके सामने नए सिरे से आए। इंदकुम, इसका मीनिंग है जो तुम्हारे पास है खत्म हो जाएगा। मा इंदकुम, जो तुम्हारे पास है। मा इंदकुम, इंदकुम यानी तुम सबके पास जो कुछ भी। मा इंदकुम, जो तुम्हारे पास है। यनफदू, खत्म हो जाएगा। वमा, और जो। इंदल्लाही, जो अल्लाह के पास है। इंदल्लाही, ठीक है। बाकिन, जो अल्लाह के पास है बाकी रहेगा। बाकी रहेगा, ठीक है। बाकिन, बाकी रहेगा, रहेगा। तो ये अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, जब हम इन चीज़ों को समझने लगते हैं, जब हमारे जहनों में ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, फिर हमें इनकी जो असल में ज़मीर है वो भी समझ में आती है, फिर इनके मीनिंग्स भी हमें समझ में आने लगते हैं, और फिर ये आयत आप यकीन करें कि दिलों पे असर भी करने लगती हैं। फिर मा जो होता है ना, ये एक लफ्ज़ है जो कि किस मायने में इस्तेमाल होता है। बेसिकली ये भी मुदाफ ही होता है। तो ये मा जो है ना, ये मा इस्तेमाल होता है साथ के मायना में, ठीक है। मा के मायना होता है साथ, ठीक। तो सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ना, कौलू इन्ना माअकुम, उन्होंने कहा बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। कौलू इन्ना यानी बेशक, उन्होंने कहा बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। माअकुम, ये देखिए यहाँ पर कुम की ज़मीर आ रही है। माअकुम, माअकुम, ठीक, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर इसी तरह से सूरह तहा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ला तखाफा इन्ननी माअकुमा, तुम दोनों। ये जो फरमाया ना अल्लाह पाक ने, ला तखाफा इन्ननी माअकुमा, तुम दोनों डरो नहीं, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जो है इस तरह से कुमा की यहाँ पर ज़मीर इस्तेमाल फरमाई है। माअकुमा, माअकुमा, ये देखिए। माअकुमा, तुम दोनों डरो नहीं। ला तखाफा, अब ये जो ला तखाफा, फा जो है वो क्या बता रहा है आपको। ये फा आपको बता रहा है कि यहाँ पर ये जो है मुसन्ना का सीगा इस्तेमाल हुआ, क्योंकि अभी आप लोगों ने फ़ेल नहीं पढ़ा, तो आप लोगों को इतना ज़्यादा इस लफ्ज़ के ऊपर मैं आप लोगों को अभी बहुत ज़्यादा नहीं लेकर जाऊंगी। लेकिन आपको ये जो ज़मीर है, ये ज़मीर आप लोगों को बता रही है कि माकुमा का क्या माना है। यानी कि तुम दो के साथ, तुम्हारे साथ हूँ। दो का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी मैं तुम दोनों के साथ हूँ। फिर सूरह आल इमरान में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और मैं तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, सूरह आल इमरान में जो आयत नंबर 81 है। अब इसके इसके कॉन्सेप्ट्स को जब आप पढ़ेंगे, जब आप इनका पूरा आप पीछे से बैकग्राउंड इसका पूरा आप समझेंगे ना, जैसे आपको सबा इन आयत का, तो फिर आपको ये बातें समझ में आएंगी। ज़मीर पहचान ली, लफ्ज़ समझ में आ गया, तो तर्जुमा करने में आपको बहुत आसानी होगी। और मैं तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, व अना, और मैं। व अना माअकुम, माअकुम यानी कि तुम्हारे साथ। माअकुम, तुम्हारे साथ, ठीक। माअकुम, व अना, ये अना जो है, ये भी आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ये भी एक तरह से ये जो आप लोग अना पढ़ेंगे ना, ये ज़मीर है। ज़मीर मुनफसिल है। इंशाल्लाह जब आप इसमें जाएंगे, अभी आपको इसके ऊपर जहन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। मिनश शाहिदीन यानी गवाहों में से हूँ, गवाहों में से। शाहिदीन, और मिन हालत जर है शाहिदून की, जर क्या है, शाहिदीन, मिन की वजह से मिनश शाहिदीन। तो इंशाल्लाह आप लोगों को अल्लाह पाक की चीज़ें समझने की तौफीक अता फरमाए। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह पाक हमारे हौसले भी बढ़ाए, और अल्लाह ताला हमारे इल्म में भी इजाफ़ा फरमाए, और हमें किसी भी किस्म की कोताही से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। इंसान है, गलती की कोताही की गुंजाइश है, लेकिन अल्लाह हमें अम, बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें मदद फरमाए। अल्लाह हमारे सीनों को नूर और रोशनी अता फरमाए। फिर एक दुआ है ना, अल्लाहुम्मा अजअल फ़ी क़ल्बी नूरन, वफ़ी लिसानी नूरन, वफ़ी समई नूरन, वफ़ी बसरी नूरन, है ना। वमिन फ़ौक़ी नूरन, वमिन तहती नूरन, और व अन यमीनी नूरन, व अन शिमाली नूरन, वमिन अमामी नूरन, वमिन खल्फ़ी नूरन, ठीक है। तो ये जो लफ्ज़ है ना, ये सारे जो हैं, ये मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा इसका एनालिसिस करवाती हूँ। ये बहुत खूबसूरत दुआ है, और ये दुआ जो है ना, यकीन करें कि ये अल्लाह से हमेशा मांगनी चाहिए। अल्लाहुम्मा अजअल, ए अल्लाह पैदा कर, फ़ी क़ल्बी, क़ल्बी मेरे दिल में, क़ल्बी मेरे दिल में। फ़ी आप पढ़ चुके हैं, हरफ जर है। क़ल्ब यानी कि दिल, कल्ब, और ये या लग गई तो यानी कि मेरा दिल। ये क्या हो गया, मेरा दिल, कल्बी। तो ये लिखेंगे किस तरह से, फी कल्बी, फी कल्बी,
قلبی، اب یہ یا جو ہے ظاہر سی بات ہے یہ قلبو کو قلبی کر دے گی، یا تو آپ کو پتا ہے نا کہ یہ تو مانگتی ہی یہ ہے کہ میرے سے پہلے آنے والا جو بھی اسم ہو وہ کیسے ہو، اس کا جو آخری حرف ہو، یعنی کوئی بھی لفظ ہو چاہے اسم ہو چاہے فعل ہے چاہے حرف ہے، وہ اس کا آخری حرف زیر کے ساتھ ہے، تو فی قلبی نورن. پھر اسی طرح سے، قلبی کے بعد ہے وفی لسانی نورن، لسان کہتے ہیں زبان کو، لسانی نورن، ٹھیک ہے. وفی لسانی نورن، قلبی، لسانی، وفی سمعی یعنی کہ میرے کانوں میں نور، یعنی میری زبان میں نور، میرے کانوں میں، سمعی، سمعی میرے کانوں میں، سمعی میرے کانوں میں یعنی میری سماعت میں بھی نور ہو، سمعی. وفی سمعی نورن، وفی بصری نورن، اور میری آنکھوں میں نور، یعنی میری جو بصارت ہے، بصری، بصری نورن. پھر اسی طرح سے میں اس کو تھوڑا سا نیچے کرتی ہوں، وفی قلبی نورن، وفی لسانی نورن، وفی سمعی نورن، وفی بصری نورن. پھر اسی طرح سے ومن فوقی، فوق، فوق کہتے ہیں اوپر کو، یعنی میرے اوپر نور، تو میرے اوپر یعنی فوقی، میرے اوپر، تو فوقی، فوقی، ٹھیک. وفی ومن فوقی، سوری وفی نہیں ومن، فوقی، فوقی نورن، ومن تحتی نورن، تحتی، تحت، تحت، تحتا کہتے ہیں نیچے کو، اور میرے نیچے سے نور، ومن تحتی نورن یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر سے، میرے آگے سے، پیچھے سے، ومن فوقی یعنی میرے اوپر سے نور پیدا فرما، اور میرے نیچے سے بھی نور پیدا فرما، تحتی، تحتی یہ تحتا سے جب میرے کا ذکر ہوگا تو تحتی، تحتی، ٹھیک، یا کے اوپر یہ جزم آ جائے گی، تحتی نورن. اور یمین کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کی طرف، دائیں ہاتھ کی جانب، اور میری دائیں جانب سے نور، یمینی. میں آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے لفظ سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں، یمینی، ٹھیک. اور وعن شمالی نورن، اور میرے جو لیفٹ سائڈ ہے، جو میری بائیں جانب ہے، شمال، وہاں سے بھی نور، شمالی نورن. تو یہ آپ لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ پڑھیں گے ان دعاؤں کو سمجھیں گے. امامی یعنی میرے آگے سے نور، امامی، امام کہتے ہیں آگے کو، امامی میرے آگے سے نور. ومن خلفی، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، خلفی نورن، ٹھیک. تو الحمد للہ. تو آپ لوگوں کو الحمد للہ یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ یہ اللہ سے دعا ہے، اور کتنی جامعہ، کتنی خوبصورت دعا، اور اس میں جو یا ہے، یا متکلم ہے، میرے دل میں، میری زبان میں، میرے کانوں میں یعنی میری سماعت میں، میرے دیکھنے میں، میری یعنی میری بصارت میں، میرے اوپر سے نور، میرے نیچے سے نور، میرے دائیں جانب سے نور، میرے بائیں جانب سے نور، میرے آگے سے نور، میرے پیچھے سے نور. اللہ تعالیٰ نور ہی نور پیدا فرما دے. تو سبحان اللہ العظیم، کتنی مبارک اور کتنی جامع، کتنی خوبصورت دعا ہے. اور اس میں سب میں دیکھ لیں آپ، یا متکلم استعمال ہوئی ہوئی ہے، جو آپ کو اب پہچاننی انشاءاللہ. آئی ہوپ مشکل نہیں ہے. آپ پڑھتے ہیں نا ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، تو اس میں کیا ہے، یہ بھی یا متکلم ہی چل رہی ہیں. ٹھیک ہے نا، اپنے لیے جو دعا مانگی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو میں اس کو رب کر رہی ہوں. معا کو بھی میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا، ساتھ کے معنی میں آتا ہے. اور بے شمار اس طرح کی جو ہے دعائیں ہیں، آیات ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے. کچھ بہت ہی خاص چیزیں ہیں، کچھ بہت ہی خاص لفظ ہیں جو بڑے مشہور بھی ہیں، جیسے رشتوں کے اعتبار سے میں آپ لوگوں کے سامنے صرف رکھتی ہوں، اور میں آپ لوگوں کو جو ہے سمجھاتی بھی نکل جاتی ہوں. کچھ چند ایک آیات کے حوالے دے کے آپ لوگوں کو سمجھا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کنفیوژن نہیں رہے. جیسے عربی زبان میں نا ابن جو ہے یہ ایک لفظ ہے جس کو ہم باپ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ابن. پھر اسی طرح سے امن ہے، ٹھیک ہے، ماں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یہ لفظ قرآن کریم میں. کیونکہ ان کا استعمال ہے اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے اب یہ رکھ رہی ہوں. ابن بھائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے بیسیکلی بنتن بیٹی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بنتن. اخن بھائی ہوتا ہے، اخن. اور اختن بہن ہوتی ہے، اختن. اور یہ اس طرح کے کچھ اسم ہیں جو آپ لوگ رشتے کے اعتبار سے سمجھیں کہ ابن باپ، امن ماں، ابن بیٹا، بنتن بیٹی، اخن بھائی، اور اختن بہن. اب قرآن کریم میں نا بہت ساری جگہوں پر ان کو بھی استعمال کیا گیا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ ان رشتوں کو نا ایک مرتبہ ایک ایک کر کے آپ لوگ جو ہیں ان ضمیروں کے ساتھ پڑھ لیں. یعنی کہ جب ابن کو جب آپ لائیں گے نا، ابن جو ہے یہ بیسیکلی جب حالت رفع میں ہوتا ہے نا تو یہ ابو ہو جاتا ہے، اور جب یہ بیسیکلی جاتا ہے اس میں
حالت جب یہ نصب میں جاتا ہے تو یہ ابا ہو جاتا ہے، اور جب یہ جر میں جاتا ہے تو یہ ابی ہو جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہمیں جب ہم اس کو مضاف الیہ اور مضاف کی کنسٹرکشن کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نا، جب ہم اس کو مرکب اضافی بنا رہے ہیں، تو ہمیں ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اس کو حالت رفع میں رکھنا بائی ڈیفالٹ جو ہے مضاف کیا ہوتا ہے، حالت رفع میں ہوتا ہے، تو ابو ہم کر سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، ابو ہو، تو ابو، ابو ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور ابو کو ہم جو ہے لے کر آ رہے ہیں، کس میں لے کر آ رہے ہیں، ہم ضمائر کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ تو پہلا جو ہم استعمال کر رہے ہیں نا، میں آپ کے سامنے جو ہے یہ رکھ رہی ہوں، یہ ابو کو ہم استعمال کر رہے ہیں، حالت رفع میں ابن جو لفظ ہے یہ ابو ہو جاتا ہے۔ تو اب مجھے کہنا ہو کہ اس کا باپ، یعنی کسی غائب کی بات ہو رہی ہے، اس کا باپ، تو میں اس کو کہوں گی ابو ہو، ان دو کا باپ، ابو ہما، جیسے سورہ کہف میں بھی ارشاد ہوا ہے نا، ان دو کا باپ ابو ہما، وکان ابو ہما صالحن، وہ جو غلامینی یتیمینی تھے ان کے باپ کے بارے میں بات ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکان ابو ہما صالحن، کہ اور ان کا باپ جو تھا نیک آدمی تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا ہو گیا، ابو ہما، ان دو کا باپ، ابو ہما، ابو ہم، ان سب کا باپ، ابو ہا، اس ایک مؤنث کا باپ، ابو ہما، ان دو مؤنث کا باپ، ابو ہننا، ان سب مؤنث کا باپ، ٹھیک ہے، ابو کا، تمہارا باپ، ابو کما، تم دونوں کا باپ، ابو کم، تم سب کا باپ، ابو کی، تم ایک مؤنث کا باپ، ٹھیک ہے، ابو کما، تم دو مؤنث کا، تم دو مؤنث کا باپ، ابو کننا، تم سب مؤنث کا باپ، ابی، نٹ ابوئی، ابی، یہ جو ابو ہے یہ ابی ہو جائے گا، یہ جو واو ہے اور پیش ہے یہ زیر سے بدل کے ابی ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، ابی، اس کو ابی کر دیں گے، یہ ابی ہو جائے گا، کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب پیش ہے تو پیش تو وہ قبول کرے گی نہیں، یا اور واو کو بھی قبول نہیں کرے گی، تو جب بھی زیر آئے گی تو زیر کے ساتھ جو ہے وہ یا آئے گی، ٹھیک ہے، زیر کے ساتھ یا آئے گی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ زیر بھی ہو اور واو بھی، تو ابھی یہ تو نہیں ہو سکتا، اس طرح کا تو کوئی لفظ نہیں ہوگا، تو یہ جو حروف علت ہوتے ہیں نا، یہ ایک دوسرے سے ریپلیسیبل ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے حروف علت میں سے ہی واو اور یا بھی ہے، تو واو جو ہے وہ یا سے ریپلیس ہو جائے گی، اور پیش جو ہے وہ ظاہر یا ہے تو پیچھے زیر ہو جائے گی، تو ابھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ابھی، تو ابھی یعنی کہ میرا باپ، ابھی، اور ابو نا یعنی کہ ہم سب کا باپ، ابو نا، ٹھیک، ابو نا۔ اچھا جی، اب اسی طرح سے میں آپ لوگوں کے سامنے نا اب اگزامپلس لے کر آتی ہوں، ٹھیک ہے، اب ابو ہما میں نے آپ لوگوں کے سامنے اگزامپل دی ہے، ابو ہما کی آپ کو اگزامپل الحمدللہ مل گئی۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے نا اسی طریقے سے لے کر آتی ہوں بھائی کی اگزامپل، ٹھیک ہے، بھائی کہتے ہیں اخن، اخن جو ہوتا ہے نا بھائی کو بولتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے بیسیکلی اختن جو ہے وہ بہن کو بولتے ہیں، ماں کو بولتے ہیں، اور یہ سارے لفظ سبحان اللہ العظیم استعمال ہوئے ہیں۔ ابو کی بات ہو رہی تھی، پہلے ابو کی ہی کر لیتے ہیں، ابو کی میں آپ لوگوں کو ایک دو اگزامپلس اور دیتی ہوں۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ یوسف میں کہ انا ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا والد کسی کھلی غلط فہمی میں ہے، یعنی ہمارے والد جو ہے نا، ابو، یعنی انہوں نے کہا کہ انا ابانا، ابو سے ابا ہو گیا، ابا کیوں ہو گیا، انا کی وجہ سے، پیچھے انا تھا، لیکن یہ ابو جو تھا یہ بیسیکلی یہ ابا بنا، اور انا ابانا یہ انہوں نے کہا ابانا، ہمارا باپ، ہمارے والد، ابانا، ٹھیک ہے، ابن لفظ جو ہے یہ ابو، ابی، ابا، یہ تینوں میں بدل سکتا ہے، تو یہ انا جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ انٹرمیڈیٹ کے لیول پر جا کر پڑھیں گے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ نصب آ گئی، ابو جو ہے ابا ہو گیا، تو انہوں نے کہا سورہ یوسف میں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ بے شک ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں ہیں، انا ابانا لفی ضلال مبین۔ پھر اسی طرح سے بی بی مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو بنی اسرائیل نے جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ماں کانا ابو کی امرا سوئن، کہ تمہارے نہیں تھا تمہارا باپ کوئی برا آدمی، ابو کی، یہ دیکھیے یہ ابو کی، ٹھیک۔ پھر اسی طرح سے جو سورہ قصص میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا آیت نمبر 23 میں، سوری آیت نمبر 23 میں کہہ رہی ہوں، سورہ قصص میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور ہمارے والد بہت بوڑھے آدمی ہیں، جو انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کیا، تو انہوں نے کہا تھا نا ابونا و ابونا، ہمارے والد اور ہمارے ابو، و ابونا شیخن کبیرن، کہ بہت بوڑھے آدمی، شیخن کبیرن، بہت بوڑھے آدمی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ابو کا جو ہے یہ ذکر آیا، پھر میں نے آپ لوگوں کو وہ بھی بتایا وکانا ابوہما صالحن، یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے مثال ہے، تو اس طرح سے یہ ذکر آپ لوگوں کو قرآن کریم کی جو یہ جو لفظ ہے نا یہ پہچاننے بھی آنے چاہیے، اور آپ کو ان کا ذکر بھی آنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے یہ چینج ہو جاتے ہیں، یہ انٹرچینجبل کس طرح ہو جاتے ہیں۔ پھر امن، ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے،
تو ماں کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ اس کو پورا گھما دیں گے تو آپ اس کو گھما سکتے ہیں، امہو، امہما، امہم، امہا، امہما، امہنا، امکا، امکما، امکم، امکی، امکما، امکنا، امی اور امنا، ٹھیک ہے؟ امی آپ اس کو کیا کریں گے، آپ زیر دیں گے میم کے نیچے، امی، میری ماں، میری ماں، ٹھیک ہے؟ امی اور امنا، ہماری ماں۔ تو قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ اور ان کی ماں صدیقہ تھیں۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے نا، وَأُمُّهُ صَدِيقَةٌ، ٹھیک ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں پہ ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو ان کی والدہ بی بی مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے لیے کیا فرمایا؟ وہ امہ، ان کی ماں، وہ امہ، یہ ہو ہمیں بتا رہی ہے، یہ جو ہو ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ ایک مذکر واحد غائب کی بات ہو رہی ہے، بات بی بی مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی ہو رہی ہے، کیونکہ والدہ وہ ہیں، لیکن کن کی ماں؟ ان کی ماں۔ اب وہ ان کون ہے؟ وہ ہمیں ہو سے پتہ چل رہا ہے کہ مذکر کی بات ہو رہی ہے اور واحد کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ بی بی مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کس کی والدہ ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ تو ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا، کہ ان کی ماں صدیقہ، صدیقہ تھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ ہو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پلٹ رہی ہے، وہ امہ صدیقۃ، ٹھیک ہے؟ یا تو آپ جو پیچھے سے پڑھیں گے تو اس میں ان کا ذکر آپ کو ملے گا۔ پھر سورہ قصص میں یہی اسی طرح سے جو حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے لیے جو ذکر ہوا تو اس میں کہا وما کانت امکی بغین، اور نہیں تھی تمہاری ماں بری عورت، ٹھیک ہے؟ بی بی مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو یہ کہا تھا انہوں نے کہ وما کانت امکی، تمہاری ماں، امو کی، امو ہو سے کیا مراد ہے؟ اس کی ماں، امو کی یعنی تمہاری ماں۔ اب یہ جو کی ہے یہ بتا رہا ہے کہ بتا رہی ہے کہ کسی مؤنث کا ذکر ہو رہا ہے، مؤنث سے براہ راست کلام ہو رہا ہے، تو وہ مؤنث کون ہے؟ وہ بی بی مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا تھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں پتہ چل رہا نہیں تھی تمہاری ماں بری عورت، انہیں تانا دیا تھا انہوں نے کہ تمہارے والد بھی بہت اچھے آدمی تھے، تمہارے والد بھی برے انسان نہیں تھے، کوئی برا آدمی نہیں تھے، تمہاری ماں بھی بری عورت نہیں تھی، تو تم یہ کیا کیا تم نے، یا اختہ ہارونہ، کہ اے ہارون کی بہن تم نے یہ کیا کیا، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طریقے سے ایک اور قرآن کریم کی آیت ہے سورہ لقمان میں کہ اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے کمزوری پر، کمزوری کے باوجود، حملت ہو امہ، اس کی ماں نے، امہ، ٹھیک ہے؟ حملت ہو امہ وحنن علی وحنی، وحنن علی وحنی، یعنی کہ کمزوری پر کمزوری کے باوجود اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے۔ تو سبحان اللہ العظیم۔ آئی ہوپ یہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ آپ سمجھ رہے ہوں گے، اور آپ کو آئی ہوپ آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ چیز جو ہے پریشان بھی نہیں کر رہی ہوگی۔ پھر اسی طرح سے اور بہت ساری مثالیں ہیں، اور بہت ساری آپ کو ملیں گی قرآن کریم میں، جیسے بیٹی جو ہے وہ بنتن ہوتی ہے، اور بنت کی جو جمع ہوتی ہے وہ بنات ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ سورہ ہود میں دیکھیں گے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جو ہے وہ پیشکش کی تھی اپنی بیٹیوں سے شادی کے لیے، کہ مطلب یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، تو انہوں نے کہا تھا یہ میری بیٹیاں، ہاؤ لائی بناتی، بناتی، میری بیٹیاں، یہ میری بیٹیاں۔ بنات یعنی بنت کی بہت ساری جو پلورل ہوں گی وہ بنات ہوں گی، اور بناتی میری بیٹیاں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حرمت علیکم امہاتکم، امہاتکم، حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں حرام کی گئی ہیں تم پر، تمہاری مائیں، وبناتکم، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں۔ جب حرمت کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا سورہ نساء میں، محرم کی، محرم عورتوں کی بات کی گئی، تو وہاں فرمایا کہ حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں، حرمت علیکم تم پر، یعنی کہ حرام کی گئی ہیں تم پر، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم تمہاری بیٹیاں، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح سے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجیے اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے، یہ قل لازواجک کا، اب یہ کا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ذکر کس سے فرمایا جا رہا ہے، کس سے کلام فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین، اللہ پاک کس سے کلام فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں، کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے اور بیٹیوں سے، سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چیزیں آپ سمجھ رہے ہوں گے، اور
کہیں کوئی کنفیوژن ہو اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائے. آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے ان ساری چیزوں کو. اور بھی بہت ساری اگزامپلز ہیں، جیسے کہ اخت سے متعلق سورۃ طٰہٰ میں ارشاد ہوا ہے کہ اس تمشی اختو کا، یعنی اس وقت کا تصور کرو جب چلتی تھی تمہاری بہن. اس تمشی اختو کا، اختو کا یعنی کہ وہی والی بات ہو رہی ہے کہ اختو کا آم، مذکر کا ذکر ہو رہا ہے. پھر وقالت لی اختی ہی قصی ہی سورہ قصص میں، اور کہا اس کی بہن سے کہ سراغ لگاؤ اس کا. پھر اسی طرح سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی داخل ہوگی امت لعنت کرے گی دوسری پر، یعنی کلما دخلتا امتو لعنتا اختہا. ٹھیک ہے. پھر بھائی جو میں نے آپ کو بتایا اخن، تو اخن کے لیے سورہ یوسف میں فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، لہٰذا آپ بھیج دیجئے ہمارے ساتھ ہمارا بھائی. پھر اسی طریقے سے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ سورہ بقرہ میں کہ پس مجھے معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف. پھر اسی طرح سے الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ، وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے. تو یہ لفظ جو ہیں قرآن کریم میں باقاعدہ طور پر استعمال ہوئے ہیں اور مضاف بن کر آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آپ لوگ ان کو سمجھیں، قرآن کریم پہ آپ تدبر کریں، غور کریں. ضمیر سمجھنا بہت ضروری تھی. یہ ضمائر ہیں، اسماء ضمائر، اور یہ متصل ہیں، یہ متصل ہو کر آتے ہیں. میں آپ لوگوں کو چند اسم دے کر جا رہی ہوں، آپ لوگ ان اسم کے ساتھ ان کو پڑھتے جائیے، اور یہ ضمیر جو ہیں یہ ایک ایک کر کے ہر صیغے کے ساتھ آپ لوگ گھما دیں. دینو، ٹھیک ہے، دین. اب اس کو گھمائیں، دینہو، دینہما، دینہم، دینہا. ٹھیک ہے، دین سے کر لیجئے. پھر اسی طرح سے جب میرا دین آئے گا تو پھر دین نہیں کیجیے گا، نون کو زیر سے بدلیے گا. ٹھیک ہے، اتنا ذہن کے اندر ضرور پلیز رکھیے گا. ابھی اتنا سمجھانے کے بعد بھی اگر یہ چیز آپ لوگ کنفیوز کریں گے تو پھر اللہ رحم کرے آپ کے اوپر بھی اور میرے اوپر بھی. پھر فضل کر لیجئے، فضلو ایک لفظ میں آپ لوگوں کو فضل دے کر جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، فضلو سے کر لیجئے، کیونکہ یہ بھی قرآن کریم میں ماشاءاللہ سے بہت استعمال ہوا ہے، بہت بار آیا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک اور لفظ دے کر جا رہی ہوں، سبیل، راستہ، سبیل. ٹھیک، سبیل سے کر لیجئے. سبیلہو، سبیلہما، سبیلہم، سبیلہا، سبیلہما، سبیلہن. اس طرح کر کے آپ لوگ جو ہیں گھماتے جائیے ان کو پورے 14 صیغوں کے ساتھ، 14 ضمیروں کے ساتھ. یہ 14 کے 14 جو ہیں آپ یہ ضمیریں جو ہیں یہ استعمال کریں ان کے ساتھ. آپ لوگوں کو بہت بہت کفایت کریں گی یہ ساری چیزیں، آپ لوگوں کو بہت کفایت کریں گی. پھر آپ اور بہت سارے لفظ ہیں، جیسے کہ کتاب لے لیجئے، کتاب سے کر لیجئے. پھر اس کے بعد آپ اس سے کر لیجئے، جیسے اور جو لفظ ہیں بہت ساری ایسی، اموال کر لیجئے، اولاد کر لیجئے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے بیت تو آپ لوگوں نے آلریڈی کر لیا ہے. میں نے آپ لوگوں کو کچھ لفظ اور بھی بتائے ہیں، جیسے لسان کر لیجئے، لسانہو، لسانہما، لسانہم، لسانہا، لسانہما، لسان کر لیجئے. اس کے علاوہ آپ لوگ قلب کر لیجئے، قلبہو، قلبہما، قلبہم، قلبہا، قلب سے کر لیجئے، قلب سے بھی بن جائے گی آپ کی بات. ٹھیک ہے، قلب کر لیں. کچھ اس طرح کے، مطلب اس طرح کے لفظ ہوں جن کی کوئی سینس بھی بنتی ہو، جن کا کوئی ترجمہ آپ لوگ سمجھیں کہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. معا کر لیجئے، بینہ کر لیجئے، اندہ کر لیجئے، حولہ کر لیجئے. حولہ کا معنی ہوتا ہے آس پاس، حولہ، حولہ یعنی کہ ارد گرد، حولہ آس پاس. اس کی تو بہت ساری اگزامپلز بھی ہیں قرآن کریم میں. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم. ٹھیک ہے. پھر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور اسی طرح سے اور بہت ساری اگزامپل، جیسے إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ. اس طرح سے بھی آپ کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے. تو حولہ سے کر لیجئے، حولہو، حولہما، حولہم، حولہا، حولہما، حولہن. اس طرح کر کے آپ ان کو کیجئے. آپ لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں میں اللہ پاک کفایت کرے. بہت سارے اور لفظ بھی ہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے بہت سارے اور لفظ بھی دینا چاہ رہی ہوں. اگر آپ لوگ بیٹھیں گے اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت آسانی ہوگی، فائدہ ہوگا. قول سے کر لیجئے، قول یعنی بات. ٹھیک. قولہ، قولہما، قولہم، قولہا، قولہما، قولہن، قولک، قولکما، قولکم، قولکی، قولکما، قولکن، قولی، قولنا. ٹھیک. قولی سے کر لیجئے. اس طرح کے بہت سارے اسماء ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ فرمائے. آپ لوگ ڈھونڈتے جائیے، آپ لوگوں کو اور بہت سارے جو ہیں ملیں گے. ازواج سے کر لیجئے، ازواج بھی ایک لفظ ہے، ازواج بھی میں آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں. ازواج سے کر لیجئے. ٹھیک. ازواج، ازواجہ، ازواجہما، ازواجہم، ازواجہا، ازواجہما، ازواجہن، ازواجکا، ازواجکما، ازواجکم، ازواجکی، ازواجکما، ازواجکن، ازواجی، ازواجنا. ٹھیک ہے.
تو طیب سے کر لیں، قدیم سے کر لیں، بعید سے کر لیں، بہت سارے ایسے الفاظ ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، آپ کرتے جائیے، بنتی جائیں گی آپ کے پاس بہت ساری اگزامپلس، آپ لوگوں کے قرآن کریم سے بھی آپ لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں گی. جب آپ پڑھنا شروع کریں گے نا ان چیزوں کو تو پھر آپ یقین کریں آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، آپ لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. بہت ساری ایسی چھوٹی 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 ٹرمنالوجیز جب آپ لوگوں کے دماغوں سے یعنی کلک کر کے آپ جب ان کو زبان پر اپنے ایک دفعہ لے آئیں گے نا، تو آپ کو ایک تو ان کی پلیسمنٹ سمجھ میں آ جائیں گی، ان تمام ضمائر کی پلیسمنٹ سمجھ لیں گے. دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کو ان کا میننگز اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گے. اور خاص بات یہ ہے کہ آپ لوگ ان میں فلوئنٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جتنا بھی آج آپ کو سمجھایا آپ کو سمجھ میں آیا ہو، پھر بھی کوئی کمزوری کوئی کمی رہ گئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے. مجھ سے کوئی شارٹ کمنگ ہو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے سے اسے معاف فرما دے. اور کوئی کنفیوژن ہو، کوئی سوال ہو، آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا آپ مجھے گروپ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مجھ سے اور آپ سے قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.